السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روہی ایٹ 10۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن بھی ایک اچھے انداز میں آپ کا گزرے، خوشگوار انداز میں گزرے، اور آج کے دن بھی درود پاک کی کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عموماً یہ بات ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سموگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے احتیاط کرنا بھی لازمی ہے۔ آج بھی صبح کے اوقات 10 بجے تک ابھی تک ہم نے دیکھا کہ شہر میں سموگ کا راج نظر آیا۔ اس کی وجہ سے پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ گلے اور سانس کے جو پہلے سے مریض ہیں سانس کے، ان کے لیے زیادہ پرابلم کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں، اسپیشلی ہمارے بزرگ حضرات اور بچے، کیونکہ ان کی امیونٹی اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ یہ چیزیں زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ ان مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ماسک کا استعمال کریں اور اس حوالے سے ہیلمٹ لازمی پہنیں اگر آپ بائک کا استعمال کرتے ہیں، اور گھر جا کر اپنے فیس کو، اپنے بالوں کو ہلکا سا واش کر لیا کریں، کیونکہ آپ جب باہر جاتے ہیں اور آپ نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنی ہوتی، کور بھی نہیں کیا ہوتا اپنے آپ کو، تو وہ سارا جو سموگ ہے وہ آپ کے بالوں پہ، آپ کے فیس پہ اور آپ کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے۔ تو آپ گھر میں جا کر اس کو اچھی طرح واش کریں تاکہ آپ جب کھانا کھا رہے ہوں، جب پانی پی رہے ہوں، جب اپنے بچوں کو مل رہے ہوں، تو وہ اس حوالے سے ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم میں تبدیلی آئی ہے، تو جو بیہیویئر ہے ہلکا سا وہ بھی چینج ہو رہا ہے، کیونکہ روٹین بالکل چینج ہو گئی ہے۔ پہلے ملتان میں جس طرح 10 مہینے 9 مہینے گرمیاں رہتی ہیں اور 2-3 مہینے سردی کے آتے ہیں، اب نومبر کا مڈ ہو گیا لیکن ابھی تک اس طرح سردی نہیں آئی۔ لیکن اب موسم میں تبدیلی آئی ہے، ٹائم کافی چینج ہو گئی ہے، شام 5 بجے تقریباً شام ہو جاتی ہے، کبھی اثر ہوتی تھی اس وقت اب مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور 6:30 کے قریب 6:45 کے قریب اذان عشاء کی ہو رہی ہے، تو اس لیے ٹائم اب زیادہ ہوتا ہے، لوگ اب ایونٹس کی طرف بھی جا رہے ہیں اور گیٹ ٹوگیدر بھی ہو رہے ہیں، پارٹیز بھی ہو رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ کرتے رہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اپنا بھی خیال کریں، اپنی صحت کا بھی خیال کریں، اور اتنا کھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ زیادہ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو پھر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اور ہم روزانہ آپ کو بتاتے ہیں کہ گیسٹرو کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں۔ اور آج ایک اور بات، سب سے اہم بات، کہ آج برداشت اور رواداری کا دن ہے، تو برداشت کے حوالے سے تو اسلام بھی یہ آپ کو بار بار تاکید کرتا ہے، ہمیں بار بار تاکید کرتا ہے کہ برداشت کو اپنائیں، رواداری کو اپنائیں، یہ پیار محبت خلوص کو اپنائیں، تاکہ جو معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس پر اتنا بڑا وویلا ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ہو کیا گیا، تو ان چیزوں سے کم از کم برداشت پیدا کریں اور ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو موقع دیں، ٹائم دیں۔ آپ جب کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹائم نہیں دیتے، اس کو ایڈجسٹ ہونے کا موقع نہیں دیتے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت، یہ لیگ پولنگ، ایک دوسرے کھینچا تانی، یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے سیاسی ماحول بھی اس طرح کا ہے کہ ہر پارٹیز میں اس طرح ہوتا ہے کہ کھینچا تانی لگی رہتی ہے، اور اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی یہ زیادہ ایشوز آ رہے ہیں کہ چاہے فیملی کے ہوں یا دفاتر کے ہوں یا اس کے علاوہ ہمارے کمیونٹی کے ہوں، تو یہ برداشت، جو عدم برداشت ہے، اس کے ہمیں زیادہ واقعہ نظر آتے ہیں۔ تو برداشت کو اپنائیں، رواداری کو اپنائیں۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں، اور ہم ذرا آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ اور پہلے بتا دیں کہ جس طرح ہم نے بات کی کہ ہماری سیاسی صورتحال کی میں نے بات کی، تو سیاست پہ بات کریں گے، اور ملتان کا ہمارا ایک اہم سٹی ہے، تحصیل ہے شجاع آباد، اس حوالے سے بات کریں گے جو ہماری ملتان کی تحصیل شجاع آباد ہے، کیا پرابلمز ہیں، کس طرح ورک ہو رہا ہے، اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، چیئرمین ہیں میونسپل کمیٹی شجاع آباد کے ڈاکٹر محمد رفیق قریشی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، صبح بخیر، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے حسن اشتیاق بخاری صاحب۔ حسن صاحب آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، تو آپ سے مزید میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین، جس طرح ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، تو ہم جاتے ہیں اپنے مذہبی اسکالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کون سی نیکی کی بات بتاتے ہیں، تو پہلے وہاں چلتے ہیں۔ رسولہ الکریم، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا میسیج میرا یہ ہے کہ دیکھنا، مہمان نوازی کا اہتمام کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا۔ مجھے اس میں ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے،
بہت زیادہ مہمان نواز تھے. ایک دفعہ ایک مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا اگر تو مسلمان ہو جاتا تو میں تجھے اپنے ساتھ کھانا کھلا سکتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا. وحی آئی اے ابراہیم اس نے ہماری 70 سال نافرمانی کی، ہم نے اسے ایک مرتبہ بھی اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا. ابراہیم تیرے پاس ایک مرتبہ آیا تو نے اسے اٹھا دیا. روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگے نکلے، اس کو بلا کے لے کے آئے. جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خلق کو دیکھا تو وہ فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مہمان نوازی کا اہتمام کرنا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ایک بہت خوبصورت پیغام ہمیشہ کی طرح ہمارے مذہبی اسکالر نے دیا. یقیناً مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، تو ہمیں مہمان نوازی کی طرف جانا چاہیے. جو ہمارے اصول ہیں، ہمارا اسلام جو ہمیں اس حوالے سے اصول بتاتا ہے ان کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں پر بھی اور ہماری زندگیوں میں بھی جو اسلام کی برکتیں ہیں وہ نازل ہوں. ہم جاتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، ذرا باتیں کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اس کے بعد سیاست پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ جس سے ہمارے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد رفیق قریشی صاحب، ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بتائیے کہ موسم چینج ہو رہا ہے آج کل، تو ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں؟ سیاسی ایکٹیویٹیز ایک جانب ہوتی ہیں، گھر کو ٹائم دینا ایک جانب ہوتا ہے، اب آپ پہ دوسری ذمہ داری بھی آ گئی ہے بلدیاتی سیٹ اپ کی بحالی کے بعد. ٹائم مینج کس طرح کر رہے ہیں آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ، آپ کے چینل کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں آج یہاں پہ انوائٹ کیا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بینگ اے ڈاکٹر ہی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کو بڑے مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں یہاں کوئی 8-10 سال سے ملتان شفٹ ہو گیا ہوں. صبح میں یہاں سے نکلتا ہوں، سارا دن اپنا کلینک، جو اپنا آرام کا وقت ہے، جو بھی ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، تو وہ میں اپنے لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹے موٹے معاملات ہیں، خوشی غمی ہیں، وہ سارے ٹائم میں مینیج کرتا ہوں. یہ خوشی غمی والا ہم فیکٹر دیکھتے ہیں کہ کل سی ایم بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہ چیز لازمی سمجھی. جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ لازمی سمجھتے ہیں کہ خوشیوں اور غمیوں میں جا کے شامل ہونا، اور کوئی شادی ہے تو وہاں ولیمے میں شامل ہونا، اگر اللہ معاف کرے کوئی فوتگی ہو گئی تو تعزیت کے لیے لازمی جانا. یہ جو خوبصورت روایت ہے، یہ خوبصورت ہمارے کلچر کی عکاسی کرتی ہے. بے شک. تو اس میں ٹائم مینج کرنا ہوتا ہے کہ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو جو 2 سال پہلے بھی وفات پا چکے تھے آپ لوگ ان کے گھروں میں بھی جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کی یہ روایت ہوتی ہے. ایک اچھی میرے خیال میں یہ روایت سلسلہ. یہ کب سے آپ ڈاکٹر اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ جی خان صاحب، ایسا ہے کہ میں 89 میں میری گریجویشن ہے، 90 میرا ہاؤس جاب کراچی میں تھا، پھر میری یہاں 3 سال کی جاب بھی ہے. تو الحمدللہ میں نے جو جاب کے دوران اور اس کے بعد بھی اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی تھے یا نو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نہیں تھا، لیکن میرا سوشلی مطلب ہے آپ کی طرح سے جیسے معاملات ہوتے ہیں وہ اچھے دوستوں میں اچھے معاملات، ہر وقت ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے تھے. لیکن یہ ہے کہ مینیج جو ہے نا، مطلب ہے انسان کچھ چیزیں ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کیسے اس طرح سے اس سائڈ پہ آئے، تو میں بیسکلی تو مطلب ایک پولیٹیکل فیملی نہیں ہے میری نا. خوشی غمی کی جیسے آپ نے بات کی کہ 2 سال بعد بھی ہم لوگوں کو آ جاتا ہے یاد، ایسا بالکل میرے حوالے سے کم از کم مجھے اتنا یاد ہے کہ میں بڑی کوشش کرتا تھا کہ اگر کسی کی غمی میں جنازہ ہے تو اس روز پڑھ لیا جائے تو ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ بعد میں وقت نہیں مل پاتا، کسی ایسی جگہ جاتے ہیں کہ ان کے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میری شروع سے یہی عادت تھی، اور نان پولیٹیکل فیملی ہونے کی وجہ سے یہ میرا جو سوشل سیٹ اپ تھا، خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ خوشی غمیوں کا، تو یہ میں چاہے تھوڑے ٹائم کے لیے وہاں پہ پہنچوں، میں 5 منٹ بھی اب بے شک لگاؤں، لیکن میں ہر صورت جاتا ہوں. کسی کی خوشی ہے، غمی ہے، ویری فرسٹ ڈے کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. تو سیاست میں آنے کا خیال کیسے ہے آپ؟ وہ بھی بڑا دلچسپ ایک بات ہے کہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ خوشی غمی ہے، تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے نا مطلب ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں بڑی محنت
نہیں, مجھے پالیٹکس میں جو لے کر آئے وہ لوگ ہی لے کر آئے. یعنی میرا سوشل سیٹ اپ ایسا تھا کہ اس میں جب خوشی غمی میں لوگوں کی مینیج کرتا تھا. اور الحمدللہ ایک چیز سے آپ کو بھی خوشی ہوگی, میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ الحمدللہ میرے 20 to 25% پیشنٹ جو ہے وہ شروع سے فری ہے. یہ اللہ نے مجھے توفیق دی. میرے فادر مجھے فیڈ کیا کرتے تھے بہت کہ آپ کیا کریں جتنی. ڈاکٹروں میں ہوتا ہے کہ وہ فیسز ہے, بھاری فیسز لینا, لیکن جو بھی پور پیشنٹ آئے ان کے حوالے سے پور پیشنٹ تو مطلب ہوتے ہی الحمدللہ فری ہیں. ان کی برکت سے اللہ نے مجھے ویسے اور بہت نواز دیا. دیکھیں نا, ایک اور چیز ہے کہ میرے اپنا کچھ اور ریلیٹیوز ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, کچھ دوست بھی ہیں, جہاں پولیٹیکلی جو لوگوں کا الیکشنز پہ بہت خرچ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ چیئرمین بننے پر. بالکل ایسے ہی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میرا الیکشن پہ کوئی خرچ نہیں ہوا, اور اس سے بڑھ کے اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. الیکشن پہ تو آج کل چیئرمین بننے میں 1 کروڑ روپے لگ رہا ہے سر. ایک نہیں, 4 5 کروڑ. اپر پنجاب میں تو 5 کروڑ سے اوپر بھی لگ جاتا ہے. ایسی ہے. لیکن آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ میں الحمدللہ, ایک تو ہماری لیڈرشپ سے جاوید علی شاہ صاحب نے مجھے نامینیٹ کیا اور مجھے ان اپوز انہوں نے بنوایا. تو دیکھیں نا کہ مطلب ان اپوز بنوایا, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ فیس کہاں سے بھری گئی. اچھا. تو سارا کچھ, یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ جب آپ کوئی اللہ کی رضا کے لیے, خلق خدا کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو غیب سے اللہ آپ کی مدد. انسانیت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو مزید ذمہ داریاں بھی دی جاتی ہیں تاکہ آپ مخلوق کی, آپ انسانیت کی خدمت کر سکیں. اور سب سے مین چیز انسانیت کی خدمت ہے, بغیر کسی رنگ مذہب کی تفریق کے بغیر انسانوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہم جائیں گے حسن اشتیاق بخاری صاحب کے پاس. اچھا صاحب, آپ بتائیے گا, سیاست نوجوان حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اپنا کیریئر بناتے ہیں, کاروبار میں جاتے ہیں, یہ جاب میں جاتے ہیں, آپ سیاست میں آ گئے, تو یہ کیسے ہوا؟ فیملی سے کہا گیا کہ آپ آئیں یا خود ہی شوق تھا بچپن سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا. سیاست میں میرا بیسکلی فیملی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہے. تو ابھی ریسنٹ جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوا تو اس میں فیملی کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو میں نے سٹارٹ میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا, لیکن مشکل لگ رہا تھا کہ پبلک کے پاس جا کر ان سے پیچھے کرنا. نہیں, آپ کی والی بات کہ آپ نے کہا کہ نوجوان کے لیے سب سے پہلے اس کا کیریئر اور یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں, تو میرا بھی ویژن تھوڑا اس طرح سے تھا. میں نے MBA کیا تھا ریسنٹلی, تو اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہو گیا. تو میرے ایک انکل ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو, خلق خدا کی خدمت کے غرض سے آنا, جو بھی کام ہو وہ اس ذات کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کسی کے لیے وسیلہ بنا دے. تو لوگوں کے لیے ان کی خدمت کرو, ان کے مسائل حل کرو, ان کے لیے وسیلہ بنو. تو میں صرف خدمت کے غرض سے. ہم دیکھتے ہیں سیاستدانوں پہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے. اب ہر سیاستدان کہتا ہے کہ ہم خدمت کے لیے آئے ہیں, اور اب لوگ اعتماد بھی نہیں کرتے. لیکن ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ جس سیاسی جو بھی رہنما, اس کے ڈیرے پر 20 50 60 70 لوگ آ رہے ہوتے ہیں روزانہ کے حساب سے. وہاں پہ چائے بھی چل رہی ہوتی ہے, کھانا بھی چل رہا ہوتا ہے. آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پہ کیا بیہیویئر ہوتا ہے. تو یہ تو ہم سیاسی رہنماؤں کو ہم یہ دیں جو ان کی اس حوالے سے تعریف جو بنتی ہے کہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے پبلک کو ڈیلنگ کرنا ہمارے سیاستدانوں کا ہی وہی کر سکتے ہیں. باقی ہم دیکھتے ہیں ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں. ہمارے یہاں جمہوریت بھی رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے, لیکن جمہوریت کا حسن یہی رہا ہے کہ پبلک کے نمائندے ہوتے ہیں, پبلک ان کے پاس جاتی ہے. تو پہلا جب کہا گیا کہ آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, الیکشن کمپین اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ مانگنا, آپ کو فیملی کی بھی سپورٹ تھی, لیکن پبلک کے پاس جو نمائندہ خود بھی جاتا ہے, تو وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ جیسے الیکشن, تو جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو پھر آپ کو, میرا نہیں خیال کہ لوگوں سے ووٹ مانگنے پڑتے ہیں, کیونکہ آپ کا کام, آپ کی خدمت خود بولتی ہے اور اس کا رسپانس لوگ بالکل کرتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے لوگوں کی الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے ہی خدمت کی. جیسے میں نے بتایا کہ بیک گراؤنڈ بھی پولیٹیکل تھا, تو الحمدللہ اس ذات کی کرم نوازی اور میرے دوستوں کی محبت تھی کہ ملتان ڈویژن میں سب سے زیادہ میونسپل کمیٹیز میں لیڈ میری تھی. سب سے زیادہ ووٹ آپ نے لیے؟ جی, سب سے زیادہ میری لیڈ, سب سے زیادہ لیڈ تھی. اور اس حوالے سے تو جب الیکشن میں وکٹری ہوئی اس کے بعد یقیناً ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. جی بالکل, کیونکہ الیکشن جیت جانا ایک آپ کا ٹھیک ہے, آپ نے ٹارگیٹ حاصل کر لیا, مین یہ ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں اور مزید آگے جائیں. تو اب شجاع آباد کی بات کریں, شجاع آباد کے مسائل تو حل نہیں ہوئے, وہاں تو آج بھی ہمیں صاف پانی نہیں ملتا,
وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ گنے چنے نظر آتے ہیں. تو پھر عوام تو کہتی ہوئی کہ خدمت کا اعلان کیا تھا, سب سے زیادہ ووٹ بھی دیے, سب سے زیادہ لیڈ بھی دی, لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے. اس میں ہم نے اپنے ٹیریٹری میں رہ کے جتنا بھی کام کیا ہے, الحمدللہ جتنی کوشش تھی, جتنے وسائل تھے, کیونکہ ہم نے وسائل میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے, تو اس میں الحمدللہ ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے. نون لیگ کے دور میں بھی جاوید علی شاہ صاحب نے وہاں پہ بے انتہا کام کیے. اس میں منسٹر بھی تھے جی, اس میں ابھی بھی اگر آپ جائیں تو جو ملتان اور شعیب آباد کا ایک ڈسٹینس 1 گھنٹے سے بھی اوپر لگ جاتا تھا, اور آئے دن وہاں پہ حادثات. آج وہاں ایکسپریس وے, اور میرے خیال میں اب 20 منٹ میں ملتان سے شعیب آباد کو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جڑواں شہر ہے. اسی طرح جب آپ نے پانی کے معاملے میں بات کی تو وہاں پہ ہم میونسپل کمیٹی کے تھرو جتنے بھی ہمارے پیوریفیکیشن پلانٹس ہیں, ہم ان کو پراپر آپریٹ کرا رہے ہیں. ان کے فلٹرز ٹائم سے چینج ہونے کے ہم خود اس کو دیکھتے ہیں. پبلک ہیلتھ کی طرف سے کچھ پلانٹس بنائے گئے تھے, اس کا ہم کئی دفعہ ان کو لیٹر بھی لکھ چکے ہیں. ہیلتھ کا ایک پرابلم رہا ہے, وہ جو بھی منصوبہ بناتے ہیں, یہ پبلک ہیلتھ والے دوست اگر سن بھی رہے ہیں تو ایک رائے بن چکے ہیں, وہ جو بھی منصوبہ بناتے ہیں وہ تکمیل تک نہیں جاتا, یا پھر وہ ایسا بنتا ہے کہ اس میں وہ صحیح طریقے سے ورک نہیں کرتا, چاہے وہ سیویج کی اسکیم ہو, چاہے واٹر سپلائی کی اسکیم ہو. تو یہ اس دور میں بھی رہا, اس دور میں بھی. جی, ایسے یہ ایشو شعبات میں بھی ہمارے سامنے ہے کہ پیوریفیکیشن پلانٹس تو بن گئے, لیکن وہ ورکنگ میں نہیں آ سکے. ہم ان کو ہم نے ان کو لیٹر لگا ان کو ہمیں ہینڈ اوور کر دیں, لیکن وہ اس قابل, کیونکہ آپ جب کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ لینے سے پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ ورکنگ میں ہے, تو وہ ہمیں ابھی تک ورکنگ میں نہیں دیا, تو اس وجہ سے ہم بھی ان کو نہیں لے سکے. تو ہماری ابھی بھی خواہش ہے کہ وہ ورکنگ میں ہمارے پاس آئیں, تاکہ اس کا بھی لوگوں کو ایک فائدہ ہو جہاں جہاں لگے ہیں. تو اس میں ہماری یہ خواہش ہے. اس حوالے سے یقیناً جو صاف پانی کے مسائل ہیں, ان پر حل کرنے کے لیے حکومت کو, اور جو موجودہ سیٹ اپ دوبارہ سے بحال ہوئے ہیں بلدیاتی سیٹ اپ, تو وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یار ان کو ایکٹیو کیا جائے, فعال کیا جائے. ملتان کے بعد کالم تقریباً 120 سے قریب فلٹر پلانٹ ہیں جو بالکل غیر فعال ہو چکے ہیں, جو کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بنائے تھے, کارپوریشن نے بنائے تھے, لیکن پھر واسطہ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ہیومن سورس نہیں ہے, ہم بندے نہیں دے سکتے, ہم ان کو فعال نہیں کر سکتے. پھر ان کے میٹر کے کنیکشن کٹ گئے, اور اس کے بعد وہ اب سیدھا بلڈنگز بن چکی ہیں, اور یہ 4-5 سال پہلے ہی بنے تھے. کروڑوں روپے کا بجٹ لگا, لیکن اب وہ غیر فعال ہیں, اور کوئی بھی ضلعی آفس میں ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے, اور کوئی بھی ادارہ اون کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس طرح کا بیہیویئر ہوگا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پبلک کی کیا خدمت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بلدیاتی سیٹ اپ کی طرف آتے ہیں. بلدیاتی سیٹ اپ پہلے بحال تھا, اس کے بعد جب نئی گورنمنٹ آئی تو جب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ون کیا, آپ نون لیگ میں تھے, پاکستان تحریک انصاف الیکشن ون کر چکی تھی, اس وقت آپ لوگوں کو لگ گیا تھا کہ ابھی ہمیں نہیں چلنے دیں گے؟ جی بلال صاحب, ایسا ہے کہ ہمیں آئیڈیا تو کچھ نہ کچھ ہو گیا تھا, لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چلنے دیں گے, یہ ہمیں اندازہ تھا کہ چلنے نہیں دیں گے, لیکن اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ ادارے ہی جو ہے نا بالکل ختم کر دیے جائیں گے. کیونکہ کچھ آئینی اقدار ہوتے ہیں, اس کو تو کم از کم یہ ہے کہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, جیسا کہ دنیا میں رکھا جاتا ہے. کوئی بھی سیٹ اپ ہو, یہ لوکل باڈیز جو ہے یہ کم از کم دنیا میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور اگر یہ جتنا عرصہ رہتے تو ڈیفینیٹلی بہتری آنی تھی. لیکن کیونکہ ایک یہ چیز تھی کہ اس میں زیادہ تر لوگ ایڈمنسٹریٹر بنا دیے, اب ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر بن جائے گا تو وہ شجاع آباد ضلع پیر والے سے کیا معلوم کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں کے اے سی کو اگر بنا دیں گے تو اسے کیا معلوم, وہ اپنے دفتری مسائل, آٹا چینی پرائس کنٹرول پہ وہ فوکس کرے, یا گلی میں جو سولنگ ہے, جو نالی ہے, یا صفائی کے مسئلے اس کو فوکس کریں. تو حکومت کا جو 2-3 سال جو اس طرح گزرے پورے پنجاب کے, تو یقیناً یہ مشکل ٹائم تھا. جی, اس میں ایسا تھا کہ بلال صاحب جیسے ہم لوگ مطلب سٹارٹ کیا نا ہم لوگوں نے, تو ہم نے الحمدللہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے مینیج کرتے تھے, یہ مطلب شجاع آباد کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ صفائی کا ایک وقت جو ہے نا جو انتظام ہوا کرتا تھا, صبح اور کچھ دوپہر میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے, لیکن میں نے وہ رات کو بھی صفائی شروع کروائی. صفائی کے کتنے ورکر آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس کوئی سینیٹری کا جو سٹاف ہے ملا جلا کر, جس میں سینیٹیشن کے بھی ہیں, باقی بھی لوگ ہیں, یہ تقریباً 100+ میں ہے. 100+ 125. تو یہ مطلب کہ جب بلدیاتی سیٹ اپ بحال تھا تو شجاع آباد میں یہ صفائی نظر آتی تھی؟ جی الحمدللہ. بلکہ یہ تھا کہ خان صاحب کہ ہم نے ایک جو یہ کیا نا, صبح میں جیسے لوگ آیا کرتے تھے
یا رات کو جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے، ہر آدمی چاہے کہ کسی طرح کا بھی روڈز ہیں باہر واک کے لیے نکلتے ہیں، تو ہم نے شام کے وقت صفائی شروع کروائی باقاعدہ ہر مین روڈ پر، اور وہ دوبارہ سے اب ہمیں تقریباً 15 دن ہوئے ہیں الحمدللہ، پھر دوبارہ سے رات کو صفائی ہو رہی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی نہ کوئی چینج آیا ہے، کوئی چینج آیا ہے۔ حسن اشتیاق بخاری صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے چینج آیا، ابھی 15-20 دن ہوئے ہیں بحالی کے بعد، اب آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، 2-2.5 مہینے یا 1 مہینہ میرے خیال میں رہ گیا ہوگا، 1.5 مہینہ دسمبر میں اینڈ ہو جائے گا، تو بحالی کے بعد اب پبلک کے پاس دوبارہ گئے ہیں، پبلک اب اپنے اجلاس آپ نے بلایا ہوگا یقیناً، اور اس حوالے سے اب کیا فوکس ہے، کس طرف جانے جا رہے ہیں، ڈائریکشن کیا ہوگی اب آپ لوگوں کی؟ جب بات بحالی کی ہو رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ انہوں نے آئین کا بول بالا کیا اس ملک میں، اور اب بلدیاتی نظام کا ایک حسن ہے کہ جو بلدیاتی نمائندہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ لوگوں سے ان ٹچ ہوتا ہے، گلی میں کونسلر بھی ہے، ایون کہ ایک وائس چیئرمین بھی ہے، ایون کسی کے گھر کے بعد اسٹریٹ لائٹ کا ایک بلب بھی خراب ہے تو اس نے آپ کو کال کر دینی ہے جی میرا بلب خراب ہے، اور بلدیاتی نمائندہ جو بھی ہو وہ ہمیشہ خدمت لے کر آتا ہے، بالکل، تو اس کی پریورٹی ہوتی ہے صفائی، لائٹ، نالی گلی کی صفائی، یہ بلدیاتی کی مرمت ہو گئی اور اس حوالے سے چیزیں اس میں یہ جیسے آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر تک ہر بندے کی ایکسیس نہیں ہوتی، بلدیاتی نمائندوں تک ہر شخص کی ایکسیس ہوتی ہے، تو مسائل جس نے بہتر طریقے سے حل ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتے۔ اس طرح یقیناً جو بلدیاتی سیکٹر ہے دنیا بھر میں اس حوالے سے جو کامیاب سسٹم موجود ہیں ان میں لوکل باڈیز کے سسٹم ہے، اور اگر آپ کسی ایڈمنسٹریٹر کے پاس بھیجیں گے تو وہ عام آدمی کی بات کیوں سنے گا؟ ایک بندہ الیکٹ ہو کے آیا، ووٹ لے کے آیا، ووٹ اس نے مانگے ہیں اور کہا ہے کہ میں کام کروں گا، تو وہاں تک پبلک کی رسائی آسان ہے کیونکہ وہ ان سے وعدہ کر کے آیا ہے، اور ایک بندہ اسٹڈی کے ذریعے ایڈمنسٹریٹر یا ڈی سی بنا ہے، اسسٹنٹ کمشنر بنا ہے، تو اس نے کس طرح سے عام آدمی کی بات سنی ہے، تو یقیناً دنیا بھر میں جو کامیاب سسٹم ہے ان میں بلدیاتی لوکل باڈیز جو سسٹم ہے وہ موجود ہے۔ ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو شجاع آباد کے مزید مسائل پہ بات کریں گے، ایشوز پہ بات کریں گے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اگلا الیکشن ہوتا ہے تو کیا تیاریاں ہوں گی، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کریں لوکل باڈی سسٹم کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شجاع آباد کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح کے مسائل کا سامنا شجاع آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب شجاع آباد کی بات کریں تو ابھی جو لاسٹ ٹائم جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہیپیٹائٹس کا جو مرض ہے وہ زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، ریزن اس کی صاف پانی ہیپیٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں۔ صاف پانی کتنی ضرورت ہے، اور ابھی آپ لوگ تو نہیں تھے کیونکہ بلدیاتی سسٹم بہا نہیں تھا، صلیحی حکومت نے کتنا فوکس کیا، مطمئن رہے کاموں سے، کیونکہ جو ڈیٹا ہے وہ تو انتہائی الارمنگ ڈیٹا ہے؟ دیکھیں بلال صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں، ابھی آپ نے اپنے پہلے جو گفتگو تھی اس میں بھی فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے جو پبلک کے نمائندے ہوتے ہیں وہ بہتر انداز سے پرفارم کرتے ہیں، ہر بندے تک ان کی ایکسیس ہوتی ہے۔ تو ہیپیٹائٹس کے حوالے سے میں آپ کو پچھلا ایک تھوڑا سا یاد کرانا چاہوں گا، جب آپ نے بھی کہہ رہے کہ سٹارٹ لیا تھا تو 2005-6 میں ناظم ہوا کرتا تھا یہاں سے۔ ہیپیٹائٹس اس وقت شجاع آباد میں بہت زیادہ تھا، تو اس وقت الحمدللہ جو ہے نا میں نے مطلب ہے وہاں پر پی سی آر لیب منظور کروائی تھی، ٹھیک ہے، میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیٹی کا کنوینئر بھی ہوا کرتا تھا، تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس وقت کا جو سیٹ اپ بنا ہوا تھا ہیپیٹائٹس سے ریلیٹڈ ابھی تک وہی چل رہا ہے، وہ تھا۔ اس کے بعد وہ بارش کا پہلا قطرہ بنا، ٹھیک ہے، اور واحد تحصیل تھی جہاں پر پی کے الائی سسٹم ایک لگ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ جیسے آپ پانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہمارے میونسپل کمیٹی حدود میں پہلے تھے، اس کا پہلے بھی ہم سے پہلے بھی سسٹم بہت خراب تھا، لیکن جیسے ہی ہم لوگوں نے اس کو شروع کیا تو ہم ایوری منتھ یا منتھلی بیسس پر یا جتنے ایک فکس ہوتے ہیں کہ اتنے گھنٹے اس کو چلنا ہے اس کے بعد فلٹر چینج ہونے ہیں، تو ہم الحمدللہ وہ چینج کروایا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس کو جو ہے نا ہمارے مطلب 2-3 اہلکار مانیٹر کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ فلاں ٹائم پر فلٹر چینج ہو گیا نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو گیپ آیا اس میں جو ہے خاصی سال کا گیپ آیا، جو 2 سال کا گیپ آیا اس میں بہت ساری پرابلم آئیں گے اب جو اس سسٹم میں، تو اس میں جو گیپ آیا اس کی وجہ سے بہت سارے فلٹرز تو ہمارے فلٹریشن پلانٹ تو بند پڑے ہوئے تھے، اس میں ہم لوگ ریکویسٹ بھی کر لیتے تھے ذاتی طور پر بھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے ہم انہیں ریکویسٹ کر سکتے تھے
اور الحمدللہ یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے کہ جب بھی ہم نے کسی ایڈمنسٹریٹر کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے مہربانی ضرور فرمائی نا. لیکن ایک فرق ہوتا ہے جب آپ خود ہوتے ہیں تو وہ آپ فنڈس بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس، فنڈس بھی ہوتے ہیں، آپ ود ان نو ٹائم سارا کچھ کروا سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ دوبارہ سے جیسے ان چند دنوں میں سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہم نے کم از کم ان کی مینٹیننس جو ہے نا دوبارہ سے شروع کرا دی ہے، آپریٹ ہونا شروع ہو گئے. اور ایک دو تو ایسے فلٹریشن پلانٹ تھے جہاں پر بجلی بھی کٹی ہوئی تھی. اچھا، وہ میٹر بھی کٹ گئے تھے، میٹر کٹے ہوئے تھے، وہ الحمدللہ ہم نے دوبارہ سے بحال کروائے ہیں. اور روٹین میں انشاءاللہ تعالی اب جیسے ایک مرتبہ ہو گئے ہیں تو پراپر ٹائم پر دوبارہ سے بھی فلٹریشن پلانٹ کے فلٹرز چینج ہوا کریں. میپ کو ہمارا ادارہ یقیناً کافی ایکٹیو ہوتا ہے بجلی ڈسکنیکٹ کرنے میں، اور اسے کچھ ان چیزوں میں ذرا خیال کرنا چاہیے جو ہمارے جو پبلک کو جو ادارے سہولت فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بجلی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہزاروں لوگ متاثر ہوتے ہیں. جس طرح لاسٹ ٹائم وادسا کے جو کنیکشن کاٹے گیا تو شہر میں آدھے شہر کو پانی کی سپلائی بند ہو گئی، تو اس وجہ سے یقیناً لاکھوں کی آبادی ہے تو کتنے لوگ متاثر ہوئے. حکومت کا فنڈ حکومت کے پاس ہی جانا تھا، لیکن اس حوالے سے اداروں کو کوآرڈینیشن بہتر بنانی چاہیے تاکہ وہ جو نوبت ہے وہ ڈسکنیکشن طرف نہ جائے. حسن اشتاق بخاری صاحب، بلدیاتی سیٹ اپ آپ کو مبارک کو بحال ہوا، مہینہ ڈیڑھ ہے، اب حکومت دوبارہ سے بات کر رہی ہے. ابھی بھی حکومت کے حالات بھی ماشاءاللہ لگ رہے ہیں، لیکن یہ بھی بات چل رہی ہے کہ نیا بلدیاتی سسٹم لے کے آئیں گے. تو اگر کوئی تیاریاں ہوتی ہیں تو کیا ارادہ ہے؟ پھر پارٹیسپیشن ہوگی یا کسی اور کو موقع دیں گے؟ یہ جی دوستوں کی محبت ہے، یہ دوستوں کے مشورے سے جو بھی فیصلہ ہوگا دوستوں کے مشورے سے انشاءاللہ ہوگا. لیکن خدمت کا جذبہ ہے، تھا اور انشاءاللہ رہے گا. اس کے لیے جب آپ نے عزم کیا ہو لوگوں کی خدمت کا تو اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑیں نہ لڑیں، انشاءاللہ خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت شجاع آباد میں آپ، کیونکہ آپ وہاں کے رہائشی بھی ہیں، وہاں پہ دیکھتے بھی ہیں اور آپ کے ووٹر بھی ہیں، حلقہ احباب بھی ہے، اس وقت زیادہ مسائل وہاں پر کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ کیا ایکٹیو اس حوالے سے رول ادا کر رہے ہیں؟ جہاں تک مسائل کی بات ہے تو مسائل تو رہتی دنیا تک رہنے ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آ جاتی ہے ان مسائل کو حل کرنے کی بات. تو ہم ابھی جب دوبارہ میونسپل کمیٹی آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ایشو فیس کرنا پڑا، ہم الحمدللہ شہر کی ہر گلی روشن کر کے گئے تھے اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے. ابھی جب ہم واپس آئے ہیں تو ہمیں اس طرح سے وہ اسٹریٹ لائٹ کا نظام بالکل مفلوج ہو چکا تھا. ابھی ہماری پریورٹی ہے سب سے پہلے کہ شہر میں ہم اسٹریٹ لائٹ کے نظام کو بحال کریں، کیونکہ جیسے آگے سردیاں آ رہی ہیں، رات کو کمیٹی کا فنڈ موجود ہے کیا؟ نہیں، جہاں تک فنڈز کی بات ہے اور یہ اداروں کو ختم کرنے سے لے کے اور بحالی تک پنجاب حکومت کی بدنیتی سب پر واضح ہے اور وہ ابھی بھی اسی بدنیتی پر چل رہے ہیں. ابھی بھی کام آپ کو فنڈز کے حوالے سے نہیں ہے، کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھیج کر روکا گیا ہے. لوکل گورنمنٹ نے میرے خیال میں جاری بھی کیا تھا اس حوالے سے. ہاں جی، اس میں ابھی تک فنڈز تو چھوڑ دیں، ابھی تک جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بحال ہوا ہے اس بحالی کے دوران ابھی تک پورے پنجاب میں کہیں بھی کسی بھی میونسپل کمیٹی کے عملے کو تنخواہ بھی نہیں ملی. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. اس حد تک ابھی بات ہے. جہاں تک فنڈز کی بات ہے تو ابھی تک ان کے تنخواہ کے فنڈز بھی نہیں بحال ہو سکے، تو باقی ترقیاتی کام تو بہت دور کی بات رہ گئی. تو اس میں 100% پنجاب حکومت کی بدنیتی شامل ہے. جہاں تک آپ ٹینور کی بات کر رہے ہیں تو ہماری عدالت میں ابھی بھی ایک درخواست ہے کہ وہ ہمارے ٹینور کے 29 ماہ جو ہمارے پنجاب حکومت نے ضم کیے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں، تو ہمیں انشاءاللہ عدالت سے اس پہ بھی انصاف کی توقع ہے. امید ہے کہ وہاں سے بھی آپ کو انصاف ملے گا. اگر آپ فرض کہ آپ لوگوں کو عدالت کہتی ہے کہ مزید ٹائم دیا جائے اور حکومت ہماری حکومتوں کی بدقسمتی سے ہر حکومت میں یہ رہا ہے کہ اپوزیشن کو فنڈ دیتے ہوئے انہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی پبلک ایریا ہوتا ہے، وہاں بھی پبلک کے کام ہوتے ہیں، وہاں سے بھی حکومت جو ہوتی ہے اس کو ووٹ ملتے ہیں، لیکن دوسری پارٹی کو زیادہ مل جاتے ہیں لیکن ووٹ وہاں سے بھی ملتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حکومت، یہ صرف تحریک انصاف نون لیگ میں بھی ایسے رہا کہ اپوزیشن کو فنڈ نہیں ملتے. یہ روایت کب چینج ہوگی؟ یہ روایت ہمیں اس ملک میں تو رہتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ابھی جو پنجاب حکومت ہے، تھوڑا سا آپ کے ٹاپک سے ہٹنا چاہ رہا ہوں، تو یہ وہی گورنمنٹ ہے جنہوں نے کہا تھا جی اسمبلیز کا کام لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے اور ہم ڈیولپمنٹ لوکل گورنمنٹ سے کرائیں گے.
جب ڈیولپمنٹ لوکل گورنمنٹ کے پاس آتی ہے تو پھر یہ ایشو ختم ہو جاتا ہے کہ ادھر فنڈ ملا ادھر نہیں ملا. بلا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جہاں بھی کام ہوگا وہاں بلا تفریق ہوگا. لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ جو پی پی کے یوسی چیئرمین سے وہ عدالت میں گئے تھے, وہاں سے فنڈ لے گئے تھے, مجھے یاد ہے کیونکہ میرے پاس اس وقت ضلع کونسل کی بھیڑ تھی. تو یہ روایت رہی ہے؟ جی بالکل یہ روایت رہی ہے جی, لیکن الحمدللہ شجاع آباد میں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بلا تفریق کام کیا ہے, اور آئندہ بھی ہمیں موقع جتنا بھی خدمت کا ملا تو ہم انشاءاللہ تعالی بلا تفریق کام کریں گے. یہ اچھی بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو بلا تفریق کام ہونا چاہیے. تبھی ہر بزنس مین کی, اگر آپ بزنس ٹیکنیک بھی اسے کر لیں, جہاں سے آپ کو ووٹ نہیں ملے, اگر آپ وہاں پہ کام کریں تو اگلی بار آپ کو ملیں گے. آپ بالکل ہی کام نہیں کریں گے تو پھر اگلی بار آپ کو ووٹ نہیں ملے گا. پبلک بہت سمجھدار ہو گئی ہے, تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جن جن علاقوں میں اپوزیشن نمائندے ون کیے ہیں تو کم از کم وہاں بھی کام کریں. وہ بھی پنجاب کے ایریا, پاکستان کے ایریا, وہاں سے بھی لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں, وہاں سے بھی جب بھی وہ ماچس کی ڈبیاں بھی لیتے ہیں تو اس کا بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی کام ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ ساری سلسلہ جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے اور ہماری حکومت اپوزیشن کے حوالے سے, جو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے فنڈز کے حوالے سے اور فنڈز نہ دینا اور رکاوٹیں پیدا کرنا, تو یہ بیہیویئر آپ نے بھی یقیناً فیس کیا ہوگا. آپ ابھی اپوزیشن میں تو فیس کر رہے ہوں گے یقیناً. تو یہ کس طرح کی روایت ہے؟ جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. شجاع آباد میں تو نہیں ہوا لیکن باقی اضلاع میں ہم نے دیکھا. جی بلال صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب ہے یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اس لیے کہ مطلب ہے فنڈز روکنے سے وہ میرے یا آپ کے حد تک تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے وقتی طور پہ, لیکن ایک مستقل پرابلم جو ہے وہ پبلک کو آتی ہے. کیونکہ اگر فنڈز آپ کو ملتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ان شیپ آف کیش تو کسی کو نہیں مل رہا, وہ آپ نے جو ہے نا ایک ہیڈ ہے اس میں دینا ہے, اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ لانچ کرنے ہیں, تو پبلک کا فائدہ ہونا ہے اس میں. بالکل. تو اس روایت کو ڈیفینیٹلی ختم ہونا چاہیے. شجاع آباد کی صورتحال کیا ہے گلی محلوں میں میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ ابھی وہاں کے MNA صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں مین روڈز کا افتتاح بھی کی ہے, نئے روڈز بھی بن رہے ہیں. گلی محلوں کی کیا صورتحال ہے, سولنگ کی کیا صورتحال ہے, نالیوں کی کیا صورتحال ہے, عام پبلک کس طرح جی رہی ہے شجاع آباد میں؟ دیکھیں بلال صاحب میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ آج بھی جو ہے نا اس وقت آپ شجاع آباد میں جس وقت بھی انٹر ہوں گے, جہاں سے شجاع آباد میں انٹر ہوں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سابق دور کی جو ہے نا بنائی ہوئی روڈز ہیں. سب سے پہلی کارپیٹ روڈ جو ہے شجاع آباد میں جو بنی, جو شہر کے اندر بنی, میں باہر کی بات نہیں کر رہا, سب سے پہلی کارپیٹ روڈ جو بنی, اس وقت میں ناظم ہوا کرتا تھا, اس وقت ڈسٹرکٹ کونسل سے بنی تھی, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے. اور اس کے بعد اب سب سے پہلی کارپیٹ روڈ جو ہماری یعنی سٹی ایریا ہے میونسپل کمیٹی, وہ ہاؤسنگ کالونی میں سب سے پہلی کارپیٹ روڈ بنی, اس سے جاوید علی شاہ صاحب کے فنڈ سے بنی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مین روڈز اور گلی محلہ 3 روڈوں کی زیادہ صورتحال خراب تھی. ایک بستی ملوک والا روڈ میرے خیال میں تھا, جی وہ میونسپل کمیٹی حدود سے باہر ہو جاتا ہے. وہاں پر تو لاسٹ ٹائم جب ہم گئے تو وہاں پر سیویج کے زیادہ مسائل تھے, اور وہاں پر جس طرح سے لوگ گزر کے آ رہے تھے. اور دوسرا لودھنا جو شجاع آباد روڈ, اس کی اب کیا کنڈیشن ہے؟ اس کو 2 بار پہلے بننا, اس کے بعد دوبارہ, اس کے حوالے سے کیا تھا؟ جی اس میں ایسا ہے کہ بلال صاحب وہ جو لودھنا روڈ ہے نا, جو ہمارا خاص طور پہ جہاں تک جو ہے نا میونسپل کمیٹی حدود ہے, وہاں تک تو الحمدللہ ہم انہیں کسی نہ کسی ہیڈ میں پہلے کرواتے رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ جب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہوا کرتے تھے تب بھی ہم نے اس کو جو ہے نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے کوئی نہ کوئی ایک پروسیس اڈاپٹ کرنا ہے, تو ہم کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی زمانے میں پہلے لوگ کرتے تھے کہ ربیع الاول اور محرم کے روٹس بنتے تھے, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر بلدیاتی نمائندے ہیں تو میں وہ کم از کم بلدیاتی نمائندے جو ہوتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ کوئی مستقل بنیادوں پر کام ہو جائے. تو ہم نے محرم الحرام میں بھی اور ربیع الاول میں بھی اس میں جو بھی کام کروائے, ریپیئرنگ کے حوالے سے ہم نے ریپیئرنگ نہیں, ان کو مستقل بنیادوں پہ کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو ریپیئرنگ ہوتی تھی وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ 1 سال کے بعد اس نے ختم کریں گے تو وہ 1 سال بعد 6 ختم ہو جاتا تھا. ہیوی ٹریفک. آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو محرم الحرام گزرا ہے اس میں الحمدللہ کہیں پہ بھی کوئی کام موجودہ جو ہم سے پہلے ایڈمنسٹریٹر صاحبان تھے انہیں کام نہیں کروانا پڑا, اس لیے کہ ہم نے جو پچھلے ادوار میں کام کیے تھے وہ مستقل بنیادوں پر. جلال پور پیر والا روڈ کی کیا صورتحال ہے؟ جو شجاع آباد جلال پور پیر والا روڈ ہے, اس کی بھی کافی خستہ حالت تھی, اب کچھ بنا ہے یا؟ اس میں پیچز کی ریپیئرنگ انہوں نے کی ہے, جس سے اب یہ ہے کہ آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں. پہلے تو ورنہ وہاں پہ گزرنا بن چکے تھے. اب وہ جو پیچز بہت زیادہ خراب تھے,
وہ پیچز کی انہوں نے ریپیئر کی ہے ویسے ہی. موجودہ حکومت کی جو صورتحال جا رہی ہے، مہنگائی بھی ہے، اس کے علاوہ سارا کچھ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ پبلک کا بیہیویئر کیسا آپ دیکھ رہے ہیں، پبلک کا رسپانس کیسا آ رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین، ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے، لوکل باڈی سسٹم کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شجاع آباد کے، اس کے علاوہ ملتان کے ایشوز پہ بھی بات کی. یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. ذرا ہم تفریح کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شجاع آباد میں جو پارکس ہیں ان کے کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، پارکوں کی کیا صورتحال ہے اور کتنے پارک موجود ہے شجاع آباد میں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی اس حوالے سے کافی نیوز آئی تھی کہ وہاں پر بننے تھے. اب کیا صورتحال ہے؟ کتنے پارک موجود ہیں؟ جی بلال صاحب، الحمدللہ میں بڑا اس بارے میں جو ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ شجاع آباد میں ہاؤسنگ کالونی میں 2 پارک ہوا کرتے تھے. یعنی پارک سے مراد یہ ہے کہ وہ پارک کا نام رکھا ہوا تھا، پلاٹ موجود تھے، اور ایک اسی طرح سے جو ہے نا ریسٹ ہاؤس کا 3 یہ ہوا کرتے تھے. تو جس وقت جیسے ہی ہم لوگوں نے جو ہے نا مطلب چارج لیا تھا پچھلے ٹینیور میں، تو ہم نے الحمدللہ جو 35-40 سال سے جو ہے نا صرف پلاٹ ہوتے تھے اس کو ہم نے الحمدللہ بحال کیا. اور آج اس وقت کی جو کیفیت ہے، آپ وہاں جا کر اگر دیکھیں گے تو دن میں ایسے بچے جن کے گھروں میں پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے پراپر، وہ آپ کو دن میں وہاں بیٹھے ہوئے درختوں کے نیچے پڑھتے نظر آئیں گے. رات کو وہاں پہ فیملیز واک کرتی نظر آئیں گی. تو یہ آپ کسی سے باڈی میں بنے پہلے؟ نو یہ پارک تو ایکچولی تھے، مطلب پلاٹ موجود تھے. یہ جیسے آپ کا ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی جو کالونیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کالونی میں موجود تھے. لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس ڈپارٹمنٹ نے یہ ہینڈ اوور کر دیے تھے میونسپل کمیٹی شجاع آباد کو. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اسٹیبلش کرنے تھے، لیکن پچھلے 30-35 سال میں ان کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا. کسی کی کوئی توجہ اس پر نہیں رہی. ہم نے، اللہ کا شکر ہے، ہم دونوں لوگوں نے مل کر ہم نے یہ سوچا کہ کوئی اجتماعی کام ہم لوگ کر کے جائیں. گرین بیلٹس کی کیا صورتحال ہے شجاع آباد میں؟ جی گرین بیلٹس جو ہے نا مطلب وہاں پر خاص طور پہ مین روڈز کے حوالے سے تو 2-3 جو مین روڈز ہیں وہاں پر تو پراپر کوئی ہے نہیں. البتہ جو کینال ویو ہے اس پر جو ہے نا گرین بیلٹ موجود ہے، اور اس کا بھی میں اللہ کے فضل سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں جب ہم لوگ یہاں پہ ایز اے چیئرمین کام کر رہے تھے، وائس چیئرمین کام کر رہے تھے، تو اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر صاحبان سے بڑے مطلب ہمارا آج بھی اور اس سے پہلے بھی جتنے ایڈمنسٹریٹر صاحبان رہے ہیں ان سے بڑا اچھا ریلیشن تھا. ہم لوگوں نے مل کر پوری کینال پر پلانٹیشن کی اور ایک خوبصورتی اور ایک اچھا ماحول بہتری آئی، اور اس کو پراپر وے میں ہم باقاعدہ پانی کا بھی ارینج کرتے تھے، ہر چیز اس کو کیا ہم نے. اس وقت حکومت کی جو صورتحال جاری ہے، جو مہنگائی کا فیکٹر ہے، عوام کافی زیادہ پریشان دکھ رہی ہے، کس طرح کا پبلک کا رسپانس آپ کو کیسا آ رہا ہے؟ کیا کہتی نظر آتی ہے؟ اور حکومت کی جو پالیسی چل رہی ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ پبلک سے ڈائریکٹ انٹریکشن میں ہوتے ہیں، تو لوگوں میں اس ٹائم کیفیت یہ ہے کہ ہر چیز کی پرائسز آپ دیکھ لیں، وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں آلموسٹ. لیکن مزدور کی مزدوری دیکھیں، سیلریڈ پرسن کی سیلری دیکھیں تو وہ وہیں ایگزسٹ کر رہی ہیں جہاں پہلے کہیں ایگزسٹ کرتی تھیں. تو ایسے حالات میں لوگوں کے لیے اگر ایک شخص گھر کے لیے شام کو مزدور آٹا، چینی، پتی لیتا ہے تو اس کے پاس سبزی کے پیسے نہیں ہوتے. اس ٹائم اس طرح کے حالات سے ہماری پبلک دو چار ہے. تو لوگوں کا حکومت تو کہتی ہے آپ لوگوں کی پالیسیاں تھی، آپ لوگوں نے ملک کے ساتھ ایسا کیا، اس کے بعد یہ حالات ہو گئے. وہ ایک ہی جواز پیش کرتے ہیں. میری تو گزارش ہے کہ اگر ہماری پالیسیز تھیں تو خدا را وہ غلط پالیسیز ہی اڈاپٹ کر لیں، لوگوں کو ریلیف دے دیں کسی طرح. جس طرح پچھلے دور میں لوگوں کو ریلیف تھا، لوگ خوشحال تھے، کسی بھی طرح ایسی پالیسیز بنا لیں پہلے جیسی کہ لوگوں کو ویسی خوشحالی مل جائے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت پرائس کنٹرول سب سے مین ایشو بنا ہوا ہے، حکومت کا، ضلع انتظامیہ کا. لوگ بھی کافی پریشان ہیں. ایک جگہ 160 روپے چینی مل رہی ہے، ایک جگہ 140 روپے مل رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے میں 90 روپے میں دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے وہ باریک چینی ہے، لیکن جو باقی ہے وہ 140، 150، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کوئی 5 روپے پروفٹ لے رہا ہے 1 کلو پہ، جس کا بسٹ ہے وہ 20 روپے لے رہا ہے. یہ جو پرائس کنٹرول کا جو میکنزم موجود ہے یہ کیا ہے؟ اس پہ کیوں اس کا رسپانس عوام کو فائدہ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں یہ تو جیسے آپ بھی ہم بھی ہر روز میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک مافیا
اور وہ مافیا جو ہے کہاں تک جو ہے نا مطلب کنیکٹڈ ہے. تو اس ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر ایڈمنسٹریٹر صاحبان بہت انرجیٹک ہیں اور بڑے مطلب لگن سے کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ چیزیں کنٹرولڈ ہیں. میں اپنا چند دن پہلے جو ہے نا دیکھ رہا تھا کوئی ٹی وی پر کمپیریزن، تو میں نے دیکھا کہ ملتان خاص طور پہ نسبتاً ہر جگہ سے کم جو ہے نا وہاں پہ چینی کے ریٹ تھے نسبتاً. نو ڈاؤٹ کہ یہاں پر بھی مطلب 110 15 20، لیکن باقی جگہوں پر وہی چینی 140 50 60 روپے تک بھی بک رہی تھی. تو اٹ مینس کہ کم از کم جو ہے نا ہمارے اس علاقے کے جو افسران ہیں وہ بڑے انرجیٹکلی اور کچھ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ کام کر رہے یہ تھے. سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے افسران ہیں، اب اسسٹنٹ کمشنر سٹی ہے، اسسٹنٹ کمشنر صدر ہے، یا اس سوال سے کیا وہ اس کا کام بیچارے کا ہے کہ وہ اب دکانوں پہ جا کے وہ ریٹ بھی چیک کر رہی ہے؟ تو اب کسی اور کی ذمہ دار ہونی. اگر یہ لوکل باڈی سسٹم ہوتا تو کس طرح مینج کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی اس میں پھر یہ ہوتا ہے خان صاحب کہ کم از کم جو ہمارے پاس جو ایک فیلڈ فورس ہوتا ہے وہ بھی لوگ چیک کرتے ہیں. مارکیٹ کمیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ایکچوئل رسپانسبلٹی ان لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی پراپر وے میں چیک کرتے ہیں، لیکن ہوتا اسی وقت ہے. مارکیٹ کمیٹی کی بات آگے تو یاد آ گیا، اس دن جب ایک سستے بازار کا افتتاح ہونے لگا تو ہم بھی وہیں پہ موجود تھے. تو ہم نے پوچھا کہ یار وہ چھوٹے گوشت کا ریٹ کیا چل رہا ہے، تو جو سیکٹری صاحب تھے انہیں معلوم نہیں تھا. انہوں نے جیب سے پرچی نکالی، انہوں نے کہا کہ 850 روپے فی کلو. ہم نے کہا اتنا سستا گوشت ہو گیا. پھر ہم مارکیٹ میں گیا تو وہاں پہ 1300 روپے کلو کے حساب سے، اور جو ہمارے قصاب بھائی تھے وہ کہتے تھے 850 روپے میں وہ خود بیچے، ہم نہیں بیچ سکتے، ہم 1300 میں بیچیں گے کیونکہ ہمیں ملتا 1300 میں، ہم 40-50 روپے پروفٹ رکھیں گے. اب جو ہماری مارکیٹ کمیٹی کی یہ صورتحال ہوگی، وہ جو ایک پرچی روزانہ لگاتے ہیں وہ بھی ضائع کرتے ہیں. کیسے 450 روپے 500 روپے وہ بڑا گوشت کہتے ہیں، اور 850 روپے چھوٹا گوشت. اب کہاں سے ملے، وہ کون بیچے اس کو؟ تو یہ کچھ چیزیں بھی چینج ہونے والی ہیں. بالکل دیکھیں جب تک جو ہے نا مطلب ایک شاپ کیپر جو ہے اس کو اگر دیکھیں نا اس نے بھی تو آخر اپنا سسٹم کو چلانا ہے، اس نے اپنے سسٹم کو چلانا ہے ڈیفینیٹلی. اب فرض کرو ایک شخص جو ہے نا وہ 100 روپے کلو جو ہے نا وہ چینی لے کر آ رہا ہے اپنی دکان پر خود، تو اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ 102 روپے میں تو اسے بیچے کم از کم نا. لازمی بات ہے، ٹرانسپورٹیشن کا 1 روپیہ نکال لیں، 1 روپیہ پروفٹ اس کا نکال لیں، تو اتنا حق اس کا بھی بنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ لے کر تو آپ آؤ 100 روپے میں اور بیچیں آپ 85 روپے میں، تو اٹس کوائٹ امپاسبل. تو وہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہا، وہ بیچارہ اس نے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنا سسٹم چلانا ہے، تو اس کے لیے کچھ اس حوالے سے بھی ریلیف ہونا چاہیے. بخاری صاحب، جرمانوں کا سسٹم ہمارے یہاں موجود ہے، لگاتار جرمانے کیے جاتے ہیں. پچھلے ماہ بھی 40-50 لاکھ روپے جرمانے کیے گئے دکانداروں کو. کیا یہ حل ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت جرمانے کرے، یا یہ حل ہے کہ آپ کمیٹیز کو انوالو کریں، انتظامیہ بازار کی جو مارکیٹ کی ہے، بازار میں جو لوگ نمائندگان موجود ہیں ان کو انوالو کریں؟ پرائس کنٹرول میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جب شاپ کیپر بھی بیٹھا ہے وہ بھی بزنس کرنے کے لیے اپنے بچوں کی روزی کے لیے بیٹھا ہے، تو اس میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے کہ جب چیز شاپ کیپر تک پیچھے سے سپلائی آ رہی ہے وہ اس ریٹ تک آئے کہ وہ اپنا ایک معقول پروفٹ رکھ کے چیز آگے کسٹمر کو دے. جب پیچھے سے جیسے آپ نے بتایا کہ گوشت اس نے کہا میں 850 نہیں بیچ سکتا کیونکہ مجھے خود 1300 مل رہا ہے، 30-40 روپے میں نے بھی رکھنے ہیں. تو ہمیں فیکٹس کی طرف آنا پڑے گا کہ چیز کی اوریجنل قیمت ہے کتنی، ہمیں اس کی کاسٹ کسی بھی طریقے سے. اب جب ڈی اے پی کی بوری 8400 روپے کی ہوگی تو ڈیفینیٹلی کسان نے آگے اپنا کور کر کے اپنا ایکسپینسز تو اسے آگے فروخت کرنا ہے. تو جب مارکیٹ تک چیز ہی ہائی پرائس میں آئے گی تو آگے کسٹمر کو کیسے. جہاں تک جرمانوں کی آپ نے بات کی تو ناجائز منافع پر جرمانہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ جو ناجائز منافع لے رہے ہیں وہ زیادتی ہے، اس پہ فائنز بالکل ہونے چاہیے، اس پہ یقیناً فائن ہونی چاہیے جو لوگ اس حوالے سے کریں. لیکن حکومت کو ریٹیلر کے ساتھ ساتھ ہول سیلر جو سٹاک کر کے بیٹھے ہیں ان پہ بھی کارروائیاں کرنی ہوگی تاکہ جب مارکیٹ میں مال آئے گا، ڈیمانڈ سپلائی کا سمپل سا رول ہے، جب سپلائی زیادہ ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ڈیمانڈ پہ ہے نا، جب سپلائی ہو ہی نہیں رہی تو لازمی بات ہے تو پرابلم تو ہوں گے. ڈاکٹر صاحب شدہ بات پہ آتے ہیں، انڈورز گیمز ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان میں اسپورٹ کمپلیکس موجود ہے، جمنیزیم موجود ہے. شدہ آباد میں کیا کوئی ایسا سسٹم موجود ہے، گیمز ہو رہی ہیں وہاں پر؟ جی بلال صاحب، یہ میں نے جیسا کہ کچھ دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ جب ہم لوگ پہلی مرتبہ جیسے چیئرمین میونسپل کمیٹی کا چارج ہم لوگوں نے لیا تو ہم نے میٹنگ کی کہ باقی چھوٹے موٹے معاملات تو ظاہر سی بات ہے ہمارے
کونسلر صاحبان بڑے انرجیٹک تھے, بڑا لگن سے کام کرتے تھے, تو اپنا اپنا گلی محلہ انہوں نے دیکھنا تھا. لیکن ہم نے کہا کوئی اجتماعی کام بھی ہم کر جائیں. تو اس میں یہ بتاؤں کہ آپ کو کہ ہم نے ایک انڈور گیم, ایک سپورٹس کمپلیکس ہمارا بنا ہوا ہے میونسپل کمیٹی کے اندر, ٹھیک ہے, جو سید مجاہد علی شاہ صاحب نے ڈسٹرکٹ کونسل سے بنوا کر دیا تھا. اس میں جو ہے بیڈمنٹن وغیرہ آلریڈی ہوتی ہے وہاں پر. ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم مزید اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہاں پر بیڈمنٹن, سنوکر, کیرم بورڈ, اس ٹائپ کی جتنی بھی انڈور گیم ایون ہم نے مطلب سارا سامان لے کر اور گیم کو شروع کروا دیا تھا. اور الحمدللہ وہ آج تک چل رہا ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا پرابلم آ گیا تھا, اس کی ایک بلڈنگ کا ایک کارنر ابھی ہمارے بعد یعنی کوئی گر گیا تھا, جس کی وجہ سے کچھ اس میں جو ہے نا پرابلم اب آ گئی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو گزارش کروں کہ ہمارے پاس ایک لائبریری تھی جو پارٹیشن کے بعد فوراً یہاں اکشوج آباد میں موجود تھی. ٹھیک ہے, وہ لائبریری ہم نے دوبارہ سے جو ہے نا آج سے 4 سال پہلے بحال کی, کتابیں لی اور شروع کیا اس کو. اس وقت اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا اور وہ بھی سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ لائبریری بھی. لاسٹ میں مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ حکومت وقت سے کہ ہم نے, آپ نے سیاست اپنی جگہ, لیکن یہ ہے کہ ہم نے سب نے مل جل کر پبلک کو ریلیف دینا ہے. تو آپ کم از کم یہ ہے کہ جو, اور ہم اس آئین کی پاسداری بھی کریں اور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے آرڈر کی پاسداری کریں اور اختیارات بھی دیجیے. حسن اشتیاق بخاری صاحب مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آج جیسے آپ نے پروگرام کو اسٹارٹ میں کہ برداشت کا دن ہے, تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ معاملات کو برداشت سے برداشت کریں. حسن اشتیاق بخاری صاحب کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر محمد رفیق قریشی صاحب بہت شکریہ, ہمارے پروگرام میں تفصیلی بات چیت ہوئی اور بلدیاتی سیٹ اپ کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً گفتگو کی اور بتایا, اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بتایا, پرابلمس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, شہر کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کی. تو اس حوالے سے اگلی ایک اور بات, ہم اگلے الیکشن کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر لیڈرشپ کا جیسے حکم ہوگا اور جیسے ہمارے دوست احباب کی خواہش ہوگی, ایکچولی الیکشن جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. ہم نے خدمت کے جذبے سے رہنا ہے, خدمت کرنی ہے, آئیدر وہ الیکشن کے تھرو ہو یا ہم خدمت کے جذبے پہ رہنا ہے, کہنا ہے اس طرح سے. اب امید ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ کے ہم سب جس کو جو ذمہ داری ملے وہ پبلک کی خدمت کرتا رہے اور صحیح انداز میں سر انجام دے, تاکہ جو عوام کا اعتماد ہے ہمارے رہنماؤں پر وہ زیادہ قائم ہو, جو آج کل ہمیں بے یقینی نظر آتی ہے, اداروں پر بھی اعتماد ہو. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے اور ہم نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے. تو ہمارے ساتھ نئے مہمان بھی آ چکے ہیں اور اگر ہم موضوعات کی بات کریں تو ہم بات کریں گے پاکستان بیت المال کے حوالے سے, اور مظفر گڑھ میں جو بیت المال ورک کر رہا ہے, پروجیکٹس جاری ہیں, اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سنگر بھی موجود ہوں گے اور ہم گانے بھی سنیں گے اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال مظفر گڑھ سید کاشف سلیم صاحب. کاشف سلیم صاحب آپ کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور معاملات بھی بالکل صحیح چل رہے ہوں گے. بیت المال کے حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان موجود ہیں, سنگر ہیں رومان کلیم. رومان خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہم آپ سے گانے بھی سنیں گے اور آپ سے باتیں بھی کریں گے, پوچھیں گے کہ سنگنگ کا خیال کیسے آیا, کہاں سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر پلانز کیا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں سید کاشف سلیم صاحب سے. کاشف سلیم صاحب, پاکستان بیت المال کا جو ادارہ موجود ہے اس وقت مظفر گڑھ کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے کون کون سے پروجیکٹ جاری ہیں اور کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ کیونکہ اداروں پر جب پبلک کا اعتماد ہوتا ہے تو مین چیز یہ ہوتی ہے اعتماد کی بحالی. بیت المال ایک خدمت کرنے والا ادارہ ہے, تو مظفر گڑھ کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نیاز صاحب, آپ کے چینل کا شکریہ جی کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور پاکستان بیت المال کے پروجیکٹس کو بریف کرنے کے بارے میں مجھے موقع ملا, خاص طور پر ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے. تو مظفر گڑھ کیونکہ پاکستان کا ایک پسماندہ ترین اضلاع میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہاں کی آبادی زیادہ تر غریب افراد پر مشتمل ہے. تو مظفر گڑھ میں پاکستان بیت المال کے پروجیکٹس جو چل رہے ہیں ان میں سر فہرست ہے دارالاحساس, پاکستان سویٹ ہوم جس کا پہلے نام تھا. 2019 میں یہ
ادارہ اسٹیبلش ہوا ہے کوٹ ادو میں. تو اس ادارے میں اس وقت ہمارے پاس 100 آرفن کڈز ہیں. جب یہ بچے انرول ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ان کی عمریں ہوتے ہیں 4 to 6 ایئرس اور یہ آرفن بائی فادر ہوتے ہیں. تو جب ہمارے ادارے میں یہ بچے آ جاتے ہیں تو ہم ان کو ایک فری اکاموڈیشن دیتے ہیں, لانڈری دیتے ہیں, ایجوکیشن دیتے ہیں, یونیفارم, بیگ, شوز, یہ سب کچھ ادارہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کمیونٹی میں جو سب سے بیسٹ سکول ہوتا ہے تو سکول میں یہ بچے پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس پورے 100 کے 100 بچے ہیں اور وہ بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دارالاساس یقیناً ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اسلام بھی بار بار تاکید کرتا ہے جو بچے اس حوالے سے ہوں ان کی تعلیم, ان کی تربیت یا تو اس کی فیملی کا یا پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اس کو سر انجام دے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کو اچھے اسکولوں میں تعلیم دلوانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے جو بچے وہاں پہ موجود ہیں ان کو مین چیز ہے کہ ان کو انوائرمنٹ اچھا دینا اور ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ کسی چیریٹی کے اس میں موجود ہیں. تو اس کے حوالے سے ان کی تربیت کے حوالے سے کتنا تاکہ وہ کانفیڈنس رہیں. تربیت کا بہترین خیال رکھا جاتا ہے. بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت آپ ان کی ہیلتھ دیکھ لیں, ان کی فزیکل اپیرنس دیکھ لیں یا ان کا رہن سہن دیکھ لیں. اور اس وقت جا کے جب ہمارے پاس وہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو اس وقت ان بچوں میں الحمدللہ بہت زیادہ اعتماد بھی ہے, ان کی صحت بھی بہتر ہو گیا ہے اور انوائرمنٹ بھی بہترین ہے. ایک اور چیز جو اسٹاف موجود ہوتا ہے, بعض کا ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں اسٹاف لیزی ہو جاتا ہے, بعض کا وہ چیزوں کو اس طرح سے خیال نہیں کر رہا ہوتا. اسٹاف کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی کوئی ہے کہ ان کو بار بار اس حوالے سے بتایا جائے کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی سلسلہ ہے؟ نہیں سر, ہمارا اسٹاف الحمدللہ بہت ہی زیادہ کیئرنگ ہوتا ہے. ان کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جن بچوں کی وہ پرورش کر رہے ہیں وہ آرفنز ہیں. اور الحمدللہ ہمارے اسٹاف میں یہ جذبہ ہوتا ہے, وہ سارا اسٹاف یہی سمجھتا ہے کہ شاید انہی بچوں کی وجہ سے ہماری آخرت سنور جائے, شاید انہی بچوں کی وجہ سے آخرت میں ہم پر کم سوال کیے جائے. تو اس لیے وہ تمام بچوں کے ساتھ ایکولی سلوک کرتے ہیں اور بہترین یعنی کہ ان کا خیال رکھتے ہیں. ایک اچھی بات ہے, اس طرح سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تو اس میں ایڈمیشن کے حوالے سے کیا طریقہ کار وہاں پہ رکھا گیا ہے اور کس طرح سے وہاں پر, اور کیا اب 100 بچے وہاں پہ ہیں, مزید آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ کرنے کا بھی ارادہ ہے یا مزید سینٹر بنانے کا بھی اس حوالے سے کوئی ویژن موجود ہے؟ نہیں سر, یہ تو سینٹر بنانے کا, مزید سینٹر بنانے کا یہ تو ہمارا ہیڈ آفس یا ایم ڈی پاکستان بیت المال ملک ظہیر عباس کھوکھر صاحب بتا سکتے ہیں. جو ایک دارالاساس ہوتا ہے اس میں 100 بچوں کی گنجائش ہوتی ہے اور اس وقت ہمارے پاس 100 بچے الحمدللہ پورے ہیں. کس ایج تک, کس جب وہ بچے سر انرول ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اس وقت ان کی عمریں 4 سے 6 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے. آرفن بائی فادرز ہونا چاہیے, فارم بے ان کے پاس ہونا چاہیے, ان کے والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے اور ایک گارڈین کا CNIC ہونا چاہیے. تو پھر وہ بچے ہمارے پاس انرول ہو جاتے ہیں. کس ایج تک وہ آپ کے پاس رہتے ہیں بچے؟ سر ان کی ایج لمٹ یہ ہے کہ میٹریکولیشن تک وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. آپ کے پاس جی میٹرک تک جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی پاکستان بیت المال ان کی کفالت کرتا رہتا ہے. وہ پاکستان کے کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں تو پھر پاکستان بیت المال ان کو پر منتھ فائنانشیل اسسٹنس دینا شروع کر دیتا ہے جب تک ان کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی. تو اس وقت تک ہمارے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. جب سے ادارہ بنا ہے اور یہ ادارہ چل رہا ہے تو اب تک جو بچے یہاں سے تعلیم مکمل کر کے جا چکے ہوں گے تو کیسا ہے, فیڈ بیک کیسا آتا ہے, رسپانس کیسا؟ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں تو یہ ادارہ 2019 میں بنا تھا. تو ابھی ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ زیر تعلیم ہے, ابھی وہ کلاس 2 تک پہنچے ہیں. لیکن 2008-9 میں یعنی کہ میرے ڈسٹرکٹ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, ملتان میں ایک ہمارا ادارہ بنا ہوا ہے پاکستان دارالاساس. تو اس کے بچوں نے ماشاءاللہ اس سال جو میٹرک ایگزام ہوا ہے تو اس میں ہمارے ایک بچے نے, مرسلین ہے, اس نے 1051 مارکس لیے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اس کو جب کسی کالج میں داخلہ ملا ہے تو پاکستان بیت المال اس کی فائنانشیل اسسٹنس جاری رکھے ہوئے ہیں. جاری رکھے, یہ یقینی ایک اچھی بات ہے اور اس حوالے سے اسلام بھی بار بار یہ حکم دیتا ہے اور قرآن مجید میں بھی بار بار ذکر ہے کہ جو یتیم ہیں اس حوالے سے ان کا خیال کرنا, ان کے حقوق کا خیال کرنا, ان کے رائٹس کا خیال کرنا, ان کی تربیت, ان کی تعلیم اور ان کو ایک اچھے اس میں پروان چڑھانا, یہ یقیناً ہمارے معاشرے کی, ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اس حوالے سے اس طرح کے مزید سینٹرز بھی قائم کیے جائیں تاکہ جو اس حوالے سے جو بچے ہیں جن کو سایہ نہیں ملا ہوا وہ اور ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں تو وہ ان سینٹرز میں جا کر ایک اچھے انداز میں تعلیم حاصل کر سکیں. تو ایک اچھی بات ہے. جی, احساس سینٹر کے ساتھ وومن امپاورمنٹ سینٹر میں اگر ہم بات کریں, احساس سینٹر سے یعنی کہ میں مزید جو اس وقت کیونکہ آپ کا پروگرام لائیو جا رہا ہے
تو ہمارا لئیے میں جو احساس سینٹر ہے دارالحساس، تو وہاں پر مزید بچے انرول ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر لئیے کی کمیونٹی کیونکہ ایسے آرفنس بچے ہیں جن کی عمر 4 سے 6 سال کے درمیان ہے، تو پاکستان بیت المال کے ڈسٹرکٹ آفس یا دارالحساس کے آفس سے رابطہ کر کے وہاں پر اپنے بچوں کو داخل کروا سکتے ہیں لئیے میں. وہاں پہ لئیے میں اس حوالے سے وہاں پہ ایڈمیشن کی گنجائش موجود ہے؟ ایڈمیشن کی گنجائش ہے لئیے میں. وہاں پہ سینٹر ابھی بنا ہے یا پہلے؟ وہ بھی 2019 میں بنا تھا، لیکن وہاں پر ابھی کچھ بچوں کی گنجائش ہے، وہاں پر بچے داخل ہو سکتے ہیں. کسی اور ڈسٹرکٹ کا بچہ بھی وہاں پہ آ سکتی ہے، صرف ضلع لیا کا یا اگر مظفر نہیں، اس کے نیبرنگ ڈسٹرکٹ کا جو وہاں پر جن کے پیرنٹس رہائش پذیر ہیں، اگر فرض کے بعض اوقات پیرنٹس مائگریٹڈ ہوتے ہیں، کسی دوسرے ضلع کے بچے وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بچے داخل ہو سکتے ہیں. وہ بھی وہاں پر کیونکہ اس وقت پورے ملک میں ہمارے 58 کے قریب دارالحساس یہ چل رہے ہیں. 58 کے قریب. جی. یقیناً اس لیے ایک اچھے پروجیکٹس ہیں اور ان کو مزید وسعت ملنی چاہیے اور فنڈس کے حوالے سے بھی ان کو ملنی چاہیے تاکہ جو اس حوالے سے بچے ہیں ان کی بہتر انداز میں تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا جا سکے. وومن امپاورمنٹ کی بات کریں، ہم روزانہ واقعات سنتے ہیں جو ہمارے اس طرح کے مظفر گرز کے ایریا، مظفر گڑھ کے ایریا ہے، ڈی جے خان کے ایریا ہے، وہاں پر مین چیز ہے کہ وہاں پہ خواتین تشدد کے واقعات بھی سنتے ہیں، اس طرح کے واقعات بھی سنتے ہیں. تو وومن امپاورمنٹ کے لیے کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ جو سینٹر میں موجود ہے اس حوالے سے کس طرح ورک کر رہے ہیں آپ؟ جی، مظفر گڑھ میں ویمن امپاورمنٹ سینٹر ویک موجود ہے اور 2005 سے موجود ہے. تو اس وقت ایک سینٹر میں ہمارے پاس 120 بچوں کے انرولمنٹ کی گنجائش ہوتی ہے ایک سیشن میں، اور اس سیشن میں ہم بچیوں کو جو تعلیم دیتے ہیں آئی ٹی کمپیوٹر بیس وہ ڈپلوما ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیوٹیشین کا اس کی تعلیم دے رہے ہیں، ساتھ سلائی کڑھائی اس کی تعلیم دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں وہ معاشرے کے محروم طبقات سے آتی ہیں، غریب ترین ہوتی ہیں، زیادہ تر بیوہ عورتیں ہوتی ہیں یا خواتین جو گھروں میں فارغ بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے پاس تھوڑی بہت تعلیم ہو لیکن ایسا ہنر نہ ہو کہ جس سے اپنے گھروں کو چلا سکے. تو ان خواتین کو ہم داخلہ دیتے ہیں. جب وہ بچے ہمارے پاس آتی ہے 6 منتھس کا ڈپلوما ہوتا ہے، تو اس ڈپلومے کے دوران اسے پر ڈے آنے جانے کرائے کی مد میں بھی اس کی فائنینشیل اسسٹنٹ کی جاتی ہے. جب وہ تعلیم مکمل کر کے چلی جاتی ہے تو اس کو پھر بھی ریہیبلیٹیشن کی مد میں فائنینشیل اسسٹنٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر وہ بیوٹی پارلر کھولنا چاہ رہی ہے، اگر وہ سلائی کڑھائی کے لیے اس کو سلائی کڑھائی کے لیے سیونگ مشین کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی ادارہ اس کی اسسٹ کرتا ہے. اس وقت مظفر گڑھ میں جو ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ اس میں ہمیں بہت اچھا آؤٹ پٹ مل رہا ہے اور ہماری ایسی بچیاں ہیں جو یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے گھروں کی کفالت کر رہی ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے جو مین چیز ہے کہ ہمارے یہاں اسکلفل لوگ موجود نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارے نوجوان ہیں چاہے ہماری خواتین ہیں. بعض کا تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن اسکلز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جب جاب نہیں ملتی تو وہ بے روزگاری کا جو ہم کہتے ہیں ٹھپا لگ جاتا ہے اور پھر وہ فرسٹریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں، سٹریس کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو سکلز کا ہونا کافی لازمی ہے. سکلز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے؟ جی، سکلز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے. آج کل آئی ٹی کے حوالے سے کافی زیادہ پاکستان اس وقت آئی ٹی کی انکم میں دنیا میں 4تھ نمبر پر ہے اور ہم اپنی بچیوں کو اس ٹریک پہ لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فری لانسنگ ہو کر بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر سکیں. کیونکہ مظفر گڑھ میں ہمارے پاس ایسی بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں کہ چند دنوں میں یا چند ماہ میں بہت سے آئی ٹی گریجویٹس نے فری لانسنگ پہ کام کر کے ملینز آف ارنس کیے ہیں. تو ہم ان بچوں کو وہ سکسیس سٹوریز کے ساتھ ملا رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پر تعلیم اور جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد جا رہے ہیں رسپانس کیسا ہے، فیڈ بیک کیسا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اب سٹارٹ کر دی ہے انکم اور مزید بھی لوگ وہ بھیج رہے ہوں گے؟ جی سر، ہمارے پاس الحمدللہ رسپانس بہت اچھا ہے. جو بچے ہمارے پاس چاہے بیوٹیشین کی تعلیم حاصل کر کے جائیں، سلائی کڑھائی کی تعلیم حاصل کر کے جائیں یا آئی ٹی کی، تو ان 3 ٹریڈ میں سے بچیاں کم از کم اس حد تک خود کفیل ہو جاتی ہیں کہ اپنے گھروں کے لیے. بیوٹیشین کا بھی 6 ماہ کا کورس ہوتا ہے؟ جی، بیوٹیشین کا بھی 6 ماہ کا کورس ہوتا ہے. آئی ٹی کا ہمارا 6 to 1 years کا کورس ہوتا ہے اور سلائی کڑھائی کا بھی 6 to 6 اس کے لیے تعلیم کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے یا اس حوالے سے؟ جی، آئی ٹی میں جو ہماری کلاسز میں داخل ہوتے ہیں کم از کم ان کی کوالیفیکیشن میٹرک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سلائی کڑھائی میں پرائمری پاس ہمارے پاس چل جاتا ہے. آئی ٹی میں یہ فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ کے ساتھ یعنی کہ ہم ان کو تمام فری لانسنگ کے جتنے بھی ٹولز ہیں ان پر تعلیم دی جا رہی ہے. آفس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ ہو گیا، ان کو فیور پہ کام کرنے کے لیے، اب ورک پہ کام کرنے کے لیے، امیزون پہ کام کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی اسٹاف بھی موجود ہے. اسٹاف بھی موجود ہے ہمارے پاس. چیزیں اب اپ گریڈ ہو رہی ہیں، چیزیں اب زیادہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہیں تو وہ ایڈوانس لوگ بھی چاہیے اداروں میں جو اس حوالے سے نئی ٹیکنیک سکھا سکیں.
اس پہ جی بالکل ہمارے اداروں میں ایڈوانس لوگ موجود ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ، یعنی کہ اس حوالے سے مزید لوگ بھی سامنے لائے جائیں تاکہ اس حوالے سے ورکنگ ہو سکے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اس طرح کے اداروں کو مزید وسعت ملنی چاہیے اور اس طرح کے ادارے ہر جگہ قائم ہونے چاہیے تاکہ جو ہمارے نوجوان آج کل مایوس نظر آتے ہیں روزگار کے حوالے سے، حکومت نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، وہ نوکریاں تو پتہ نہیں ملی نہ ملی، لیکن اگر سکلز ہم دے دیں، ہماری حکومت دے دے، ہمارے ادارے دے دیں، تو یقیناً نوجوانوں کو جابز کی بجائے وہ خود جائیں گے کمانے کے لیے اور خود وہ اپنے وسائل خود پیدا کر لیں گے، تو یقیناً اس حوالے سے کام ہونا چاہیے۔ ہم جائیں گے رومان کے پاس۔ رومان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ سنگر کیسے بنے، کس طرح خیال آیا؟ بچپن سے شوق تھا، ابھی بھی آپ نوجوان ہی ہیں؟ خیر، سب سے پہلے تو میں روہت چینل کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ رہی بات سنگنگ کے حوالے سے، جی میں عاطف اسلم کا بہت بڑا فین ہوں، میں ان سے بہت انسپائر ہوا، تو انہیں دیکھا پاکستان کے لیے بہت پراؤڈ کی بات تھی، تو میرے تایا بھی ایز اے سنگر ہیں، تو انہیں میں نے اپنی آواز سنائی تو انہیں فیملی میں آپ کو شروع سے مل گئی سپورٹ، ورنہ اکثر مشکل ہوتا ہے کہ یار گھر میں کوئی ایک ادھر گائک پیدا ہو بھی جائے تو صبح جب بھی وہ گانا گاتا ہے تو گھر میں لے کہتے ہیں یار صبح تم گانا کیا گا رہے ہو، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ یقیناً موسیقی ہے وہ اس حوالے سے روح کی غذا بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھا گانا ہو، اچھی شاعری ہو تو اس سے آپ انٹرٹین بھی ہوتے ہیں اور سیکھتے بھی بہت کچھ ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا صوفی ازم ہے اس میں قوالی کا جو سسٹم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب وہ سوچنے بیٹھتے ہیں وہ شعر پہ تو پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں، تو یقیناً ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، اچھی چیزیں موجود ہیں اور ہمارے معاشرے میں اس سال برداشت کا بھی عالمی دن ہے، تو اس حوالے سے جو یہ چیزیں ہیں جو موسیقی ہے جو اس حوالے سے سنگنگ ہے اس کا کافی اچھا رول ہے۔ رومان، ہمیں اب کیا سنائیں گے آپ؟ جی سانگ دل دیاں گلاں۔ دل دیاں گلاں، ہم رومان سے گانا سنیں گے اور اس حوالے سے رومان ہمیں گانا سنائیں گے، لیکن آپ بھی اس حوالے سے انجوائے کریں گے اور ہم ذرا سنتے ہیں رومان سے گانا۔ خوبصورت سانگ آپ کو رومان نے سنایا، یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا، ہم نے تو کافی زیادہ انجوائے کیا اور کافی اچھا لگا، اور خوبصورت آواز کے ساتھ رومان یہ دل دیاں گلاں بتائی تو اس حوالے سے کافی انجوائے کیا۔ ہم لوگ موسیقی سے کتنا لگا ہوا ہے؟ سر بہت زیادہ لگا ہوا ہے، اچھا لگ رہا تھا سن کے، اور ایک اچھی آواز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور ان کے جو تایا جی ہیں رشید ملک صاحب، تو میرے چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہیں، تو ہم نے ان کو بچپن سے سنا ہے، لیکن اس میں وہ ہے کرنٹ کے مزید آگے جا سکتا ہے، مزید آگے جا سکتا ہے سنگنگ میں، یقیناً ان کا کافی خوبصورت آواز میں سنایا انہوں نے۔ تو کاشف اسلم صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے اس کے بارے میں بیت المال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہم نے اس کو مختلف پروجیکٹ کو ڈسکس کیا، دارالاساس کو وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ وومن امپاورمنٹ میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مزید کس طرح کام ہونا چاہیے، مزید ٹریڈ کس طرح سے بڑھائے جا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا ورکنگ ہونی چاہیے؟ سر اس میں مزید ٹریڈ بڑھایا جا سکتے ہیں، جو کرنٹ ایک نیڈ ہے، خاص طور پر یہ ویمن امپاورمنٹ جو خواتین کے لیے ہے، تو خواتین کے لیے ہمیں ایسے انڈسٹریز انٹروڈیوس کرانی چاہیے کہ جو ان کے لیے آگے فیوچر میں کام لا سکے۔ بیوٹیشین کی کلاسز اس وقت آلریڈی ہو رہی ہیں، آئی ٹی کلاسز ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہمارے بعض ویمن امپاورمنٹ سینٹرز میں کوکنگ کی بھی کلاسز ہو رہی ہیں۔ تو یہ 3 ایسے شعبے ہیں جو خواتین کو بھی پسند ہے اور ان سے آگے ان کا فیوچر بھی بہتر ہو رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آج کل مختلف خواتین چینلز بھی بنا چکے ہیں کوکنگ کے حوالے سے، اور ان کی کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ جی ان کو ہم بوسٹ اپ تو کر رہے ہیں کہ جی کہ آپ فری لانسنگ پہ جائیں، یوٹیوب چینلز بنائیں، جس سبجیکٹ پہ آپ کا عبور حاصل ہے تو آپ اپنے یعنی کہ جاب سیکرز نہ بنے، آپ اس طرح کا کام کریں کہ آپ لوگوں کو جاب دیں۔ تو اس حوالے سے یقیناً مزید کام ہونے کی ضرورت ہے، اور جو کام ہو رہا ہے اس میں مزید بہتری کی بھی گنجائش ہے یقیناً، اور اس حوالے سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ مظفر گڑھ کے ایریا میں اس حوالے سے اس طرح کی ورکنگ کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور جو سینٹر پہلے سے موجود تھا اس میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے۔ ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے پاکستان بیت المال کے حوالے سے جو مظفر گڑھ میں ایکٹیویٹیز جاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رومان سے گانے بھی سنا اور یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا، ہم مزید بھی رومان سے گانے سنیں گے، لیکن ہم پہلے جائیں گے سید کاشف سلیم صاحب کے پاس، ذرا جانتے ہیں مزید کیا پروجیکٹ جاری ہیں۔ کاشف سلیم صاحب، جو SRCLO اسکول ہے اس حوالے سے وہاں پر کس طرح کے بچوں کو داخل کیا جاتا ہے اور وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جی SRCLO اس وقت ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں 2 سکولز کام کر رہے ہیں۔ SRCLO سے آپ کہہ سکتے ہیں اسکول فار دا ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر اینڈ آرفنس۔ تو اس میں ہمارے پاس جو بچے
चाइल्ड लेबर्स होते हैं जो कहीं बच्चों पे आजकल काम हम कर रहे देख रहे हैं होते बच्चों को ज्यादा हैं, बच्चे बच्चों पे काम कर रहे होते हैं, वर्कशॉप्स वर्कशॉप्स में काम कर रहे होते हैं, बार्बर शॉप्स पे काम कर रहे होते हैं, होटल्स पे काम कर रहे होते हैं, या मोचियों के साथ बैठे होते हैं, तो या घरों में काम कर रहे होते हैं, तो उन बच्चों को हम अपने इदारों में, चाहे वो बॉयज हों या गर्ल्स हों, उनको दाखिल करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है इस हवाले से कि जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ इनकम भी वहां से उनको मिलती है, फैमिली के पास इतने खर्चात नहीं होते, तो मुश्किल होता होगा आपको वहाँ इदारों में लाना, या कोई इस तरह से आप? नहीं सर, हमारे इदारों का अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्टैंडर्ड्स होता है, जब हम उन बच्चों को लाते हैं अपने पास, एक तो हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, साथ बैग्स, यूनिफॉर्म, शूज, ये भी फ्री उनको मिल रहा होता है। तीसरे नंबर पर हम बच्चों और उनके वालिदैन को पेरेंट्स स्टाइपेंड भी दे रहे होते हैं, माहाना इमदाद भी मिल रही होती है, उस दिन 1000 से 15। एक जो बच्चा जात पे काम करने वाले बच्चों के लिए प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2017 में और 18 में शुरू हुआ था, वो भी जारी है, खत्म हो गया? जो उसके बारे में सर मैं नहीं जानता, वो पंजाब हुकूमत का होगा, यानी पाकिस्तान बैतुल माल के यानी कि प्रोजेक्ट्स में वो लेबर डिपार्टमेंट वो लेबर डिपार्टमेंट का था, उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने शुरू तो किया। ये जो बच्चे हैं इनको आप महीना वजीफा भी देते हैं उनके बाद? ये महीना वजीफा भी देते हैं, ये हमारे पास फ्री एजुकेशन भी, क्वालिटी एजुकेशन इनको दी जाती है, ये डे स्कॉलर्स बच्चे होते हैं। तो स्कूल का टाइम वही रखा जाता है या उस हिसाब से मैनेज किया जाता है बच्चों का? नहीं सर, बच्चों का स्कूल की टाइमिंग वही होती है जो गवर्नमेंट के स्कूल्स की टाइमिंग होती है। हम बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को फॉलो करते हैं। जब उनको छुट्टियां मिलती हैं तो हमारे बच्चों को भी छुट्टियां मिल जाती हैं। जब उनके बच्चों को जिस तरह समर विंटर की टाइमिंग होती है, हमारे बच्चों की भी टाइमिंग वही होती है। तो वालिदैन के एतमाद हासिल करना सबसे अहम होता है, तो उस हवाले से फिर किस तरह की वर्किंग हो रही है और स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं या मुकम्मल हो चुके हैं? जी सर, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 स्कूल हैं मुजफ्फरगढ़ में, इन दोनों में जितनी हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, 120 की स्ट्रेंथ एक स्कूल में चाहिए होती है, तो दोनों स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्ट्रेंथ है और वालिदैन का हम पर एतमाद है। बाज़ औक़ात हमारे पास बच्चे वेटिंग लिस्ट में भी होते हैं और हम उन बच्चों को वेटिंग लिस्ट में डालने की बजाय एक एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर उन बच्चों को हम दाखिल कर लेते हैं। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्लास की सूरत में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वो इस हवाले से यकीनन एक अच्छी बात है और यकीनन हम दोबारा वही बात है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त माशरती मसाइल चल रहे हैं, हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं जिनकी एज में, जिस एज में होते हैं, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, वो उस टाइम या तो बाइक मैकेनिक बन रहे होते हैं, वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, या फिर किसी वर्कशॉप में बैठे होते हैं, या हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शॉप्स पे वो काम कर रहे होते हैं। तो स्किल्स सीखना भी चाहिए और हम ये नहीं कहते कि स्किल्स बच्चे ना सीखें, लेकिन जिस उम्र में उनको स्कूल में होना चाहिए, कम से कम वो उस उम्र में वर्कशॉप में ना हो। इस हवाले से यकीनन जो हमारी स्टेट है, हमारी हुकूमत है, हमारे इदारे हैं, उनको मज़ीद वर्क करना चाहिए। ये तो हम वर्किंग है। जहेज के हवाले से जो मुस्तहिक लोग होते हैं, उनके हवाले से भी कोई वर्क हो रहा है जो इस हवाले से माली इमदाद के मुस्तहिक हों, जो ख़वातीन हों, तो उसके लिए क्या काम हो रहा है? जी, माली इमदाद तो दी जाती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, लेकिन जब से ये एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये एहसास रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, तो ज़्यादातर माली इमदाद वहाँ पर कन्वर्ट हो गया। हुकूमत के और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह कामयाब जवान प्रोग्राम है, एहसास स्कॉलरशिप्स है, या एहसास राशन सब्सिडी है, या एहसास इमदाद प्रोग्राम है। हाल तो वो इसी पाकिस्तान बैतुल माल उसी मिनिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त जहेज फंड्स स्पेसिफिकली यानी कि वो नहीं दिया जा रहा। ठीक है, वो एहसास प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया प्रोग्राम के तहत महकमा ज़कात और उशर है, वहाँ पर ये जहेज फंड। माजूरों के हवाले से बात करें तो एक जो माजूरों को पहला प्रॉब्लम आता है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आता है। वो ये होता है कि उनका जो सर्टिफिकेट बनना होता है, उस हवाले से प्रॉब्लम होता है। बैतुल माल इस हवाले से कितनी आसानी फराहम कर रहा है उनको, और क्या उनको भी इस हवाले से कोई इमदाद वगैरह दी जा रही है? जी सर, ज़रूर इमदाद दी जा रही है। पाकिस्तान बैतुल माल अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरों के लिए खासतौर पर इमदाद काम कर रहा है। जब एक मजदूर के पास डिसेबल सर्टिफिकेट होता है या डिसेबिलिटी शो करने वाली पिक्चर होती है, तो उसको हम 10,000 रुपए इमदाद देते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी एक घर में 2 मजदूर हैं तो उनको 25,000 रुपए एक इमदाद मिलती है और ये पर एनम दी जा सकती है उन मजदूरों को। साथ ही हम उनको 10,000 पर ईयर जी, साथ ही हम उनको व्हील चेयर्स भी अगर उनको जरूरत हो, वाइट केन भी अगर उनको जरूरत हो, अगर उनको आर्टिफिशियल लैम्प्स जरूरत हो, अगर उनको आर्टिफिशियल लेग्स की जरूरत हो, तो ये पाकिस्तान बैतुल माल उस पर जितने भी इखराजात में अब तक कितने लोगों को दी जा चुकी है? सर, इसमें सैकड़ों लोगों को दी जाती है हर साल। जो लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं, लास्ट 2 to 3 मंथ्स पहले यानी कि जिला मुजफ्फरगढ़ के तकरीबन 400 के करीब ऐसे मजदूर थे जिनको माली इमदाद मजदूरों को दी गई थी। ठीक है, तो पाकिस्तान बैतुल माल के फंड्स या बजट
ओवरऑल पूरे मुल्क में बहुत कम होता है, और जितना बजट होता है लेकिन लोगों का पाकिस्तान बैतुल माल पर इस तरह का एतबार है कि यहाँ पर लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन फंड्स की बाजू का डिफिशिएंसी की वजह से उनको वेटिंग लिस्ट में कुछ अर्सा इंतजार करना पड़ता है। तो मेरी अरबार बेख्तियार से यही यानी कि होगी पाकिस्तान बैतुल माल का बजट बढ़ाया जाए ताकि वो आसानी से हमारे पास जितने भी एप्लीकेंट्स हैं हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। और यकीनन जो हम देखते हैं कि जो हमारे माजूर अफराद हैं वो किसी से कम नहीं होते, लेकिन अगर उनको सपोर्ट मिल जाए, सहारा मिल जाए, उनको कुछ स्किल्स सिखा दी जाए तो यकीनन वो माशरे के लिए कारआमद शहरी बन सकते हैं और माशरे में अपना बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं। परसों हमने देखा डिसेबल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था तो वहां पर नौजवान मौजूद थे, लेकिन वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस कमाल थी। हालांकि कई नौजवान थे जिनका एक बाजू नहीं था, वो एक बैट से, एक हाथ से वो बैट थामे हुए थे, वो चौके छक्के लगा रहे थे। उसका नाम आई थिंक नुमान था, उसने 50 भी बनाई। और इस तरह कुछ लोग नौजवान और भी थे जो पूरी टीम थी डिसेबल पर्सन की, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी 140 का टारगेट दिया और भावलपुर रीजन है और मुल्तान रीजन 121 स्कोर बना पाया। तो अगर इस हवाले से जो हमारे हम कहते हैं महरूम तबका जो हुकूमत बात करती है, अगर उनकी प्रॉपर उनकी इस हवाले से वर्क किया जाए, फोकस किया जाए तो वो बेहतरीन सिटीजन बन सकते हैं। अभी भी माशाल्लाह वो करामत शहरी हैं, मजीद वो बन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एक ये अपना एक्टिव रोल अदा करता है माशरे की बेहतरी के लिए। तो ये हो सकता है, इस पर मजीद काम होने की जरूरत है। फंड्स की लाजमी बात है, फंड्स के बगैर कुछ चीजें परफॉर्म नहीं हो सकती। रोमान, हम गाने की तरफ आपके पास आएंगे और स्टडी में क्या चल रहा है आजकल? जी बेसिकली मेरी FSC में कर रहा हूँ, इन द फ्यूचर इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है। तो सिंगिंग में शौक क्या करता हूँ, मेरा फोकस स्टडी पे है। तो इंशाल्लाह सिंगिंग चलती रहेगी या सिर्फ स्टडी चलेगी इन फ्यूचर? दोनों चलेगी इन फ्यूचर, दोनों चलेगी। तो क्लास में किस तरह का एनवायरनमेंट होता है? अभी तो लॉकडाउन था, क्लासेस नहीं थी, तो फिर तो घर बैठ के गाने गाए होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दोस्त वगैरह डिमांड करते हैं, फरमाइश करते हैं? जी बिल्कुल फरमाइश करते हैं, कभी यार सॉन्ग प्ले कर दो, अपना सॉन्ग सुनाओ, लाइव सुनाओ, तो उन्हें सुना देते हैं कभी। और टीचर्स क्या रिस्पॉन्स होता है? टीचर बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बेटा बहुत अच्छी वॉइस है। ये लास्ट टाइम मैं शो पे गया था, टीचर वगैरह ने देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत तारीफ की मेरी, बहुत अच्छा बेटे, अच्छा शो है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत अंदाज में रोमान ने एक और हमें परफॉर्मेंस दी और एक खूबसूरत हमें गाना सुनाया। यकीनन आपने भी इसे खूब एंजॉय किया होगा। रोमान, सिंगिंग के दौरान उसमें खो से जाते हो, क्या फील होता है? जी बिल्कुल, सिंगिंग जब बेसिकली सिंगिंग का होता ही यही है कि इंसान जब सिंगिंग परफॉर्म कर रहा होता है तो वो उस गाने में खो जाए, तभी वो अच्छी परफॉर्मेंस सामने आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही दिल से गाना मेन चीज होती है और जो ऑडियंस होती है उसका प्रेशर भी होता है बाज़ का होता है, लेकिन इंसान को चाहिए जो परफॉर्म कर रहा हो, जो सिंगर, उसे चाहिए कि वो अपने फीलिंग में गाए और कोई किसी किस्म की भाई। कितना टाइम देते हैं सिंगिंग को रोजाना? जी 2 से 3 घंटे में 2 आवर्स अपने कमरे में बैठ के इस वाले से गिटार सामने रख के बजाते रहते हैं। और गानों में कौन से ज्यादा पसंद है गाने सिंगिंग में? एक तो आतिफ असलम आपका फेवरेट है जी, उसके अलावा मैं राहत फतेह अली खान को सुनता हूँ। तो वो जो उस तरह कोशिश करना कि मैं गा सकूं, एक अच्छे अंदाज में गा सकूं, तो कितना टाइम जैसे कि गाना आपको अच्छा लगा, ये पिक किया गया, इस गाने को मुझे गाना चाहिए, तैयारी में उस गाने कितना टाइम लगता है? जी वो गाना मैं बेसिकली 5 या 6 दफा उस गाने को मैं सुनता हूँ, तो फिर मैं उस गाने के साथ साथ खुद भी गाता हूँ, तो वो गाना तैयार हो जाते हैं। उसमें ये इस तरह है कि प्रैक्टिस लाजमी है और प्रैक्टिस के बगैर हम देखते हैं ये चीज़ें नामुकम्मल होती हैं। और इस हवाले से यकीनन है कि खूबसूरत आवाज़ है। मजीद भी हम बेस्ट विशेज़ हैं रोमान के लिए कि मजीद अच्छा परफॉर्म करे और इस हवाले से मजीद वर्क करें। हम आएंगे सैयद काशिफ सलीम साहब के पास। काशिफ साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने ऐसा CLO के हवाले से बात की, स्टूडेंट्स के हवाले से क्या वर्क हो रहा है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो तलबा और तलबात के हवाले से बैतुल माल क्या वर्किंग कर रहा है, किस तरह से जो मुस्तहिक तलबात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कितना फंड मिल सकता है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल कॉलेज पर किस तरह से सपोर्ट मिल रही है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے بیت المال کے حوالے سے اور آپ نے بریک سے جانے سے پہلے سانگ بھی سنا, یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بیت المال, پاکستان بیت المال کس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے, اس حوالے سے ہم ذرا تفصیلی بات کر لیتے ہیں. سید کاشف صاحب, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے مظفر گڑھ میں جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے ہی کافی زیادہ لوگ متوسط طبقے سے وہاں سے بلونگ کرتے ہیں, وہاں پہ انکم کے وسائل کم ہیں, تعلیم سب سے مین چیز ہے. بچے جاتے ہیں وہاں پہ کوئی یونیورسٹی بھی موجود نہیں ہے تو بچوں کو جانا پڑتا ہے دوسرے شہروں میں. بیت المال کس طرح سپورٹ کر رہا ہے اس حوالے سے؟ جی, اس حوالے سے پاکستان بیت المال کے جو انٹرنلی طور پر پورے ملک میں یونیورسٹیوں کے ساتھ ایم او یو ہو چکے ہیں, پلس 100 سے زیادہ یونیورسٹیوں سے ایم او یو ہو چکے ہیں. انٹر سے لے کر ایم فل تک جو اسٹوڈنٹس, چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو, ان کو پاکستان بیت المال ان کی ایجوکیشن اسسٹنس میں بھرپور معاونت کرتا ہے, سمسٹر وائز بھی, پر اینم وائز بھی. اور ایک اسٹوڈنٹ کو سالانہ ہم 1,20,000 روپے تک کی اس کو ایجوکیشنل اسسٹنس مل سکتی ہے. اس کی فیسز کی مد میں ہوتی ہے, اس کی فیسز کی مد میں ہوتی ہے. سمسٹر وائز فرض کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے فرسٹ سمسٹر میں داخلہ لینا ہے تو سمسٹر سے پہلے ہی وہ اپلائی کر دے گا اپنی فیس اسٹرکچر شیڈول کے ساتھ اور پچھلے پاس آؤٹ سرٹیفکیٹ کے ساتھ اور ووچرز کے ساتھ, تو پاکستان بیت المال اس کی فی پے کر دے گا. اگر دوسرے سمسٹر میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو پچھلے سمسٹر کا انہیں پاس آؤٹ سرٹیفکیٹ لگائے گا, دوسرے سمسٹر کا فیس اسٹرکچر شیڈول دے گا اور ایک بونافائڈ ہمارا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر متعلقہ کالج یا یونیورسٹی کے جو ڈین ہوتے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, پرنسپل ہوتے ہیں, وہ اسٹیمپ سائن کر کے دیتے ہیں. اور اگر ہاسٹل میں وہ بچہ یا بچی رہ رہا ہے تو وہ بھی اخراجات ہاسٹل کے اس کی مد میں بھی کلیم کر سکتے ہیں. تو اس میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, کون سے بچے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جو ڈیزرونگ ہو, ایسے بچے ہوں جن کی پر منتھ ماہانہ انکم 20,000 سے کم ہو, ڈیلی ویجز ہو. اس کی فیملی کی؟ جی, اس کی فیملی کی. ٹھیک ہے. ڈیلی ویجز کے بچے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جو نان گورنمنٹ لوگ ہیں, اب جو لوگ دہاڑی دار ہیں وہ کس طرح سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ اس میں آ رہا ہے, تو اس کے علاوہ سے کیا طریقہ کار موجود ہے؟ ایک تو ہماری سر اویئرنیس کمپین ہر وقت چل رہی ہوتی ہے پورے سینٹرل لیول پر, پورے ملک میں, جی کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا تھا. ان کی یونیورسٹیوں میں بھی اسکالرشپ سینٹرز کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے بچے جن کے 60% سے مارک زیادہ ہوں تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, اور پور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوں وہ لوگ. اس میں کوٹا ہوتا ہے آپ کے پاس کتنے بچے, جس طرح آپ نے کہا کہ 120 سیٹس وہاں پہ موجود ہوتی ہیں مختلف سکولز میں, آپ کے پاس جو سینٹر موجود ہیں, تو اس میں بھی کوئی کوٹا موجود ہے, کتنے بچے اپلائی کر سکتے ہیں, یا کیونکہ لوگوں کی تعداد تو کافی زیادہ ہے؟ جی, پاکستان بیت المال کا جو اوور آل بجٹ ہوتا ہے وہ بجٹ ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, اور اس ڈسٹرکٹ کی آبادی کے حساب سے پر کیپٹا انکم, یا اس فرض کریں کہ مظفر گڑھ کی آبادی اس وقت 4.5 ملین ہے, تو اس ٹوٹل بجٹ میں سے جو 240 ملین لوگوں کا بجٹ ہے, 24 کروڑ افراد کا بجٹ ہے پاکستان بیت المال کے پاس, تو اس میں سے 45 لاکھ لوگوں کا بجٹ ہوگا وہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کو ملے گا. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہمارے پاس ایپلیکینٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن فنڈز یا بجٹ اس طرح کا نہیں ہوتا. تو اس وقت کتنے بچوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ تعداد سینکڑوں میں ہے, درجنوں میں, کس حساب سے؟ سینکڑوں میں ہوتی ہے. اوسطاً ایک سال میں سینکڑوں بچے ہمارے پاس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوں, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہوں, یا کسی بھی انہوں نے فیکلٹی میں داخلہ لیا ہو پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں. ایک تو ان کے اسٹوڈنٹس کا یہ ہونا چاہیے کہ جی کہ وہ سیلف فائنانس پہ انہوں نے ایڈمیشن نہ لیا ہوا. ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو, یعنی کہ پاکستان بیت المال ابھی نہیں کر رہا, ایم فل تک کے اسٹوڈنٹس کو, چاہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹ ہو, چاہے کسی بھی یونیورسٹی کے, کالج یونیورسٹی کے, وہ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ اپلائی کر سکتے ہیں. یقیناً یہ ایک اچھا نظام ہے, اس میں مزید فنڈس کی بات ہے کہ حکومت کو, اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو فنڈس لینے چاہیے تاکہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ حالات سے مجبور ہو کر تعلیم کو خیر بات نہ کریں, بلکہ ان کو سپورٹ ملنی چاہیے, وہ تعلیم حاصل کریں, ڈگری حاصل کریں, اس کے بعد ملک قوم کی خدمت کریں, اور ان اداروں کی بھی خدمت کریں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا. قوت سماعت کے حوالے سے بات کریں تو ادارے موجود ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے جو پلانٹ موجود ہے اس کے منصوبے کے حوالے سے کیا ورک ہو رہا ہے؟ جی, قوت سماعت کے جو بچے ہوتے ہیں اس کا پاکستان بیت المال نے مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ایم او یو سائن کیا ہوا ہے. جن بچوں کی عمر 5 سال سے کم عمر ہے ان کے قوت سماعت کے کوکلیئر پلانٹ کا ان کے سرجری کی جاتی ہے, تو ایک بچے پر اوسطاً 13 سے 17 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. 13 سے 17 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. تو اس حساب سے ضلع مظفر گڑھ کے ابھی پچھلے دنوں میں 30 بچوں کے ہم نے کیسز فارورڈ کیے, تو انشاءاللہ تعالی ٹرن بائی ٹرن ان کی جیسے جیسے باری آتی جائے گی تو ان بچوں کا علاج ہوتا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی حکومت جو علاج کے بارے میں آپ کو پہلے ایکسپیرینس ہوا ہوگا مختلف اضلاع میں اس حوالے سے,
تو علاج کے بعد بچے اس قابل ہو جاتے ہیں جی بچے بالکل قابل ہو جاتے ہیں جی کہ تو اس میں تو اپلیکیشن کافی زیادہ تعداد ہوتی ہے. اپلیکیشن بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں پورے ملک میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہی بات آ جاتی ہے فنڈز کی بجٹ کی. تو ان کو ایک بچے پر اگر 13 سے 17 لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے تو ریاست اس ادارے کو اتنا فنڈز دے کہ جتنے بھی اپلیکینٹس ہوں ان تمام بچوں کو انٹرٹین کیا جا سکے. لیکن اتنے فنڈز نہیں ہوتے کیونکہ پاکستانی جو قوم ہے وہ ٹیکس پیئرز نہیں ہے نا. جتنا اگر یہ ٹیکس پیئرز ہوں گے تو اتنے زیادہ ریاست ان کے ریلیف کے لیے کچھ کر سکے. پروجیکٹس جاری رہ سکیں. یہ مین بات ہے ٹیکس کے حوالے سے جو حکومت کی ایک جنرل پالیسی ہے جو انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ ڈائریکٹ ٹیکس کی طرف جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. دوسری جانب ٹیکس کا نظام بھی کچھ بہتر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں جن لوگوں کی انکم کافی زیادہ ہے کم از کم وہ تو ٹیکس کی طرف جائیں وہ تو دیں کیونکہ اس ریاست سے اس شہر سے اس ملک سے وہ لوگ اتنی انکم جنریٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کو ٹیکس دینا چاہیے. تو جو اس حوالے سے طریقہ کا علاج ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سارا سیٹ اپ ہے ہاسپٹل کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے ملتان میں مظفر گڑھ میں یا ان کو باہر بھیجا جاتا ہے؟ نہیں اس وقت 3 ہاسپٹلز ہیں. ایک ہمارا CD ہاسپٹل اسلام آباد میں ہے, شیخ مختار فیصل ہاسپٹل ملتان میں ہے, ایک ہمارا ہاسپٹل لاہور میں ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہاسپٹلز ہیں جن کے ساتھ ہمارے MD پاکستان بیت المال ملک ظہیر عباس کھوکھر صاحب MOU کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ہاسپٹلز انہیں یعنی کہ اسی ہاسپٹل میں جس ہاسپٹل میں ان کے پیرنٹس ولنگ ہوں مختلف ہسپتالوں میں دی جاتی ہے. مختلف ہسپتالوں میں بیت المال کا وہ اس حوالے سے وہ دفتر بنا ہوتا ہے وہ اس حوالے سے وہاں بھی ان کو فنڈ کے حوالے سے لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں. جی جی بالکل. اس طرح ملتان میں ہمارا نشتر میں یا مینار ہاسپٹلز میں ایک 1 ونڈو ڈیسک بنا ہوا ہے. جتنے بھی اپلیکینٹس آتے ہیں دوسری بیماریوں کے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور ہر سرکاری ہاسپٹلز میں ایک میڈیکل سوشل ویلفیئر آفیسر بیٹھا ہوتا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ DHQ ہاسپٹل میں DHQ میں کیونکہ ہمارے پینلز پہ کم از کم DHQ سے شروع ہوتے ہیں. THQ کے ہاسپٹلز ہمارے پینل سے شروع نہیں ہوتے. تو ان ہاسپٹل میں جب DHQ ٹرشری کہہ رہے جی DHQ ہاسپٹل ٹرشری کہہ رہے کہ جو ہاسپٹل جیسے نشتر ہے نشتر ہے مینار ہو گیا چلڈرن ہاسپٹلز ہو گیا یہاں کے ملتان کے بینو ہاسپٹل ہمارا باولپور ہو گیا شیخ زاید ہاسپٹل ہے رحیم یار خان ہو گیا DG خان کا DHQ ہاسپٹلز ہے یا ہر ڈسٹرکٹ کا جو DHQ ہاسپٹلز ہوتا ہے وہ ہمارے پینل پہ ہوتا ہے. تو وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ اپلیکیشن دے کے اپنی میڈیسن اور علاج کے حوالے سے جی سر اور ٹیسٹ جو کرانے ہیں ان کے حوالے سے وہ کرا سکتے ہیں. جی بالکل کرا سکتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک اچھے پروجیکٹس ہیں اور ان کو مزید تقویت ملنی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان نشتر ہاسپٹل میں کافی بڑی تعداد ہوتی ہے مریضوں کی. روزانہ 5 سے 7 ہزار مریض آتے ہیں چیک اپ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کے لیے. انڈورز کی بات کریں جو اس حوالے سے زیر علاج ہیں وہ تقریباً 3000 پلس پیشنٹ روزانہ کے حساب سے ہوتے ہیں جبکہ بیڈس کی تعداد 1700 کے قریب ہے. تو یہ ہر ہاسپٹل میں یہ لوڈ ہوتا ہے اور لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیسن کے اخراجات ٹیسٹ کے اخراجات اور دیگر فیسیں یقیناً برداشت نہیں کر سکتے. انہیں مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو بیت المال اس حوالے سے یقیناً ایک اچھا پروجیکٹ ہے. سید کاشف سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے تفصیلی گفتگو کی. رومان کلیم آپ کا شکریہ. لیکن ہم آپ سے گانا سنیں گے. اور ناظرین جس طرح آپ نے جانا کہ کس طرح سے مختلف ادارے اس حوالے سے ورک کر رہے ہیں مزید ورکنگ کی ضرورت ہے اور جس طرح آج کا دن تھا برداشت کے حوالے سے یقیناً برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو اپنائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت نظر آتی ہے نفرتیں نظر آتی ہے تفریق نظر آتی ہے ان چیزوں میں کمی ہے اور رواداری کو ہم فروغ دیں پیار محبت خلوص کو فروغ دیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے گواہ لیکن ہم رومان جاتے جاتے رومان سے گانا ضرور سنیں گے.